دوسرا مسئلہ کہ جب امام نے نماز شروع کر دی ہے، ہاتھ باندھ لیے ہیں، اب اس کے بعد امام صاحب نے شروع کرنا ہے سورۃ الفاتحہ کو، تو امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھیں یا نہ پڑھیں؟ میں پہلے بھی ایک بار گزارش کر چکا ہوں، اب پھر یہ بات کہتا ہوں کہ آپ جب بھی عنوان اختیار کریں تو عنوان اختیار یہ نہ کریں فاتحہ خلف الامام، آپ عنوان قائم کیا کریں ترک قرات خلف الامام۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ فاتحہ قرآن ہے یا فاتحہ قرآن نہیں۔ جب فاتحہ قرآن ہے تو جب امام قرآن پڑھے تو مقتدی کو امام کے پیچھے قرآن نہیں پڑھنا چاہیے، بات واضح ہے۔ تو مسئلہ فاتحہ کا نہیں، مسئلہ پورے قرآن کا ہے، تو عنوان یہ قائم کریں ترک قرات خلف الامام، کہ مقتدی کو امام کے پیچھے قرآن کریم نہیں پڑھنا چاہیے، یہی عنوان قائم کریں، اسی پر آپ بیان فرمائیں اور اسی کو امت میں عام کریں، ترک قرات خلف الامام، ترک قرات خلف الامام، ترک قرات خلف الامام، اسی پر مسائل بیان کریں۔ بہرحال اس وقت میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ غیر مقلدین کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے مقتدی کو فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ ان کی دلیل جو صحیح بخاری کی روایت ہے وہ کیا ہے؟ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں باب قائم فرمایا، باب وجوب القراءۃ للامام والماموم فی الصلوات کلھا فی الحضر والسفر وما یجہر فیہا وما یخافت۔ اور اس کے تحت حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے حدیث لائے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ جواب سماعت فرمائیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو امام بخاری فرماتے ہیں باب وجوب القراءۃ للامام والماموم، کہ امام اور مقتدی کے لیے قراءت کرنا واجب ہے، یہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کی فقہ ہے، فقہ البخاری فی تراجمہ، یہ امام بخاری کی فقہ ہے، امام بخاری کا مذہب ہے۔ اور آپ حضرات کے ہاں اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، جو میں حوالہ جات دے چکا ہوں، کہ آپ کہتے ہیں کہ فقہ کو لینا یہ گویا قرآن کریم اور حدیث پاک کے مغز کو چھوڑ کر، قرآن کریم اور حدیث پاک کے مغز کو چھوڑ کر یہ بیکار سی چیزیں ہیں کہ آدمی اس کو لے۔ تم نے کتنی سخت تردید کی ہے، فقہ امام کی ماننا تم تقلید کہتے ہو، اور تقلید کو تم شرک کہتے ہو، تو جب آپ کے فقہ نہیں مانی تو امام بخاری کی فقہ کیوں مان دیں؟ دو باتیں الگ ہیں، ایک ہے امام بخاری کیا فرماتے ہیں، اور ایک ہے امام بخاری اپنے فرمانے پر حدیث کون سی لاتے ہیں۔ مسئلہ امام بخاری کے فرمان کا نہیں، مسئلہ امام بخاری کی روایت کا ہے، کیونکہ اگر فقہ کی بات ہو تو امام حنیفہ بڑے ہیں، امام بخاری چھوٹے ہیں، فقہ بڑے کی مان لی جائے، چھوٹے کو چھوڑ دیا جائے۔ وہ صحابہ کے دور کیا ہے، امام بخاری بعد کے آدمی ہیں۔ بہرحال پہلا جواب یہ ہے کہ یہ امام بخاری کی فقہ ہے، اور فقہ بخاری ماننے کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ تم فقہ ماننے کو تقلید اور تقلید کو شرک کہتے ہو۔ جہاں تک حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کی اس روایت کا تعلق ہے جو آپ نے بیان فرمایا، دیکھیں کسی حدیث پر بھی عمل کرنے کے لیے اس حدیث کے تمام طرق دیکھیں۔ حضرت امام ابو عبداللہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ وفات 241 ہجری، فرماتے ہیں الحدیث اذا لم تجمع طرقه لم تفهمه والحدیث یفسر بعضها بعضا، کہ جب حدیث کے تمام طرق جمع نہ ہوں، یا لم تجمع طرقه تو طرق کو جمع نہ کرے تو تم حدیث کو سمجھ نہیں سکتے، اور حدیث ایک حدیث دوسری حدیث کی وضاحت کرتی ہے۔ الجامع اخلاق الراوی للخطیب۔ اب لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فصاعدا، یہ الفاظ موجود ہے خلق و افعال عباد للبخاری کے اندر، صحیح مسلم باب وجوب قراءۃ الفاتحہ فی کل رکعہ، اور اسی طرح سنن ابی داؤد باب من ترک القراءۃ فی صلاۃ فاتحۃ الکتاب۔ تو یہ حدیث جو صحیح بخاری میں ہے، اب دیکھو خلق و افعال عباد البخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داؤد، حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فصاعدا،
یعنی فاتحہ بھی پڑھے اور کچھ زائد بھی پڑھے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے لا صلاۃ الا بقراءۃ فاتحۃ الکتاب فما زاد، فاتحہ بھی پڑھے کچھ زائد بھی پڑھے۔ سنن ابی داؤد باب من ترک القراءۃ فی صلاۃ فاتحۃ الکتاب، صحیح ابن حبان حدیث نمبر 1788، کتاب القراءۃ البیہقی حدیث نمبر 42۔ یہاں دیکھیں اس کو کس طرح بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے امرنا ان نقرأ بفاتحۃ الکتاب وما تیسر، سورۃ الفاتحہ پڑھیں اور جو کچھ آسان لگے وہ بھی پڑھیں۔ سنن ابی داؤد باب من ترک القراءۃ فی صلاتی، سے ابن حبان حدیث نمبر 1788، کتاب القراءۃ للبیہقی حدیث نمبر 23۔ اسی طرح ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ فی کل رکعۃ بالحمد للہ بسورۃ فی فریضۃ او غیرہ۔ سنن ابی داؤد باب القراءۃ خلف الامام، کتاب القراءۃ للبیہقی حدیث نمبر 35۔ اب دیکھو تمام روایات میں لاؤ تو اس میں آتا ہے فاتحہ اور فاتحہ سے کچھ زائد۔ ظاہر ہے فاتحہ اور فاتحہ سے کچھ زائد یا امام پڑھتا ہے یا مقتدی پڑھتا ہے، تو معلوم ہوا کہ اس حدیث کا تعلق مقتدی کے ساتھ نہیں ہے۔ تیسرا جواب اس میں ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ اب یہ من کیا ہے؟ شمس الائمہ امام محمد بن احمد بن ابی سہل سرخسی، وفات 483 ہجری، اصول سرخسی میں فرماتے ہیں وَهِيَ عِبَارَةٌ عَنْ ذَاتٍ مَّن يَعْقِلُ وَهِيَ تَحْتَمِلُ الْخُصُوصَ وَالْعُمُومَ، کہ من عام بھی ہے من خاص بھی ہے، ہر کسی کے لیے بھی ہے اور بعض افراد کے لیے۔ اب یہاں من عام ہو تو مقتدی امام اور منفرد سب کو شامل ہوگا، جب من خاص ہوگا تو تینوں کو شامل نہیں ہوگا، کسی ایک کو یا دو کو شامل ہوگا۔ اور من کا خاص ہونا قرآن کریم سے ثابت ہے، سورۃ الشورى آیت نمبر 5، والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض، ملائکہ استغفار کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو زمین کے اندر ہے، اور ملائکہ کا مومنین کے لیے استغفار کرنا دوسری سورۃ المومن آیت نمبر 7 سے ثابت ہے، ویستغفرون للذین آمنوا۔ اسی طرح سورہ ملک آیت نمبر 16 اور 17، آمنت من فی السماء ان یخسف بکم الارض، آگے آمنت من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا۔ تو من ہمیشہ عام نہیں ہوتا بلکہ من خاص بھی ہے۔ تو میں خیر یہ بتا رہا تھا کہ ان کی دلیل تب بنتی ہے جب من عام ہو، اور من ہمیشہ عام نہیں ہوتا، عام بھی ہوتا ہے اور خاص بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں من خاص ہے، جس پر قرائن اور شواہد بھی ہیں کہ من خاص کیوں ہے، اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ کئی ایک حوالے کہ یہ حدیث منفرد کے لیے ہے، اکیلے آدمی کے لیے ہے، اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرمائیں۔ نمبر 1، امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن سورہ الترمذی، وفات 279 ہجری، جامع ترمذی باب ما جاء فی ترک القراءۃ خلف الامام، اس کے تحت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب ان ھذا اذا کان وحدہ، یہ اکیلے آدمی کے لیے ہے، مقتدی کے لیے نہیں ہے، مقتدی کے لیے نہیں، اکیلے کے لیے، منفرد کے لیے۔ نمبر 2، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے ہے، موطأ امام مالک باب ترک القراءۃ خلف الامام فیما جہر فی، ان سے پوچھا گیا کان اذا سئل هل یقرأ احد خلف الامام قال اذا صلی احدکم خلف الامام فحسب قراءۃ الامام واذا صلی وحدہ فلیقرأ، اکیلا نماز پڑھے تو فاتحہ سورت پڑھے، اور جب امام کے پیچھے ہو تو پھر امام کی قرأت اس کے لیے کافی ہے۔ اسی طرح حضرت سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ، وفات 198 ہجری، تفسیر سفیان بن عیینہ سورۃ الفاتحہ کی تفسیر کے تحت فرماتے ہیں لمن یصلی وحدہ، کہ یہ اس شخص کے لیے جو اکیلا نماز پڑھے۔ اسی طرح سنن ابی داؤد باب من ترک القراءۃ فی صلاۃ فاتحۃ الکتاب، التمہید لابن عبد البر تحت الحدیث 88 وہاں کے اندر موجود۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، وفات 241 ہجری، جامع ترمذی باب ما جاء فی ترک قراءۃ خلف الامام،
اما احمد بن حنبل فقال معنی قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب اذا کان وحدہ۔ اسی طرح امام ابو بکر احمد بن ابراہیم بن اسماعیل فرماتے ہیں وفات 371 ہجری، قال الاسماعیلی فی روایت اذا کان وحدہ، یہ اس شخص کے لیے جو اکیلا نماز پڑھے۔ بدر المجہود فی حل ابی داود لشیخ سہارنپوری، باب من ترک القراءۃ فی صلاۃ فاتحۃ الکتاب۔ اسی طرح امام ابو عمر یوسف بن عبداللہ بن محمد بن عبد البر المالکی، وفات 463 ہجری، وہ فرماتے ہیں خاص واقع علی من صلی وحدہ او کان اماما، التمہید لموطا فی المالک من المعانی، تو یہ فرماتے ہیں اکیلے آدمی کے لیے۔ اسی طرح امام ابو محمد عبداللہ بن احمد بن قدامہ المقدسی الحنبلی، وفات 620 ہجری، المغنی لابن قدامہ مسئلہ والماموم اذا سمع قراءۃ الامام، فرماتے ہیں اما حدیث عبادہ الصحیح و محمول علی غیر الامام، یہ امام کے لیے نہیں ہے یا منفرد، نہ مقتدی کے لیے نہیں ہے، یا منفرد اور یا امام۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا سہارنپوری رحمہ اللہ، وفات 1346 ہجری، فرماتے ہیں یکون الحدیث مخصوصا فی حق المنفرد، بر المجہود فی حل ابی داود شیخ سہارنپوری۔ امام اہل سنت شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا محمد سرفراز صفتر نور اللہ مرقدہ، وفات 1430 ہجری، احسن الکلام میں فرماتے ہیں بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور دیگر ائمہ حدیث رحمہ اللہ کے بیان سے یہ بات صاف آشکارا ہوتی ہے کہ اس حدیث کا اصلی مصداق صرف اکیلا اور منفرد ہے، ضمنی طور پر امام بھی اس میں داخل ہے لوجود العلہ، ہاں مگر مقتدی بہرحال اس سے خارج ہے۔ تو خلاصہ کیا ہوا کہ یہ جو انہوں نے امام بخاری کا باب اور روایت پیش کی ہے، باب تو پیش کرنا ٹھیک نہیں کہ امام بخاری کی فقہ ہے اور غیر مقلدین منکر فقہ ہے، حق حاصل۔ باقی جو روایت پیش کی اس کے میں نے جوابات دے دی ہیں۔ ایک جواب کہ اس کے تمام طرق کو جمع کریں تو ثابت ہوتا ہے کہ اس سے صرف فاتحہ نہیں بلکہ فاتحہ سے کچھ زائد بھی ہے، اور وہ یا امام پڑھتا ہے یا اکیلا پڑھتا ہے۔ اسی طرح دوسرا جواب دیا کہ اس میں لا صلاۃ لمن لم، یہ من جو ہے یہ عام نہیں ہے بلکہ یہ خاص ہے، اور بنیاد دلیل کی من ہے، یہ جب عام ہوگا تو سب کو شامل ہوگا، جبکہ صرف من عام نہیں ہوتا، کبھی من عام ہوتا ہے کبھی خاص ہوتا ہے۔ اور پھر ہم نے دلائل سے بات ثابت کی ہے کہ یہ جو من ہے یہاں پر خاص ہے، صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے اور ائمہ مجتہدین سے بھی ثابت ہے کہ یہاں پر من خاص ہے، یہ من عام نہیں ہے۔ تو یہ جوابات آپ خدمت پیش کی، اس کو نوٹ فرما لیں۔ ایک شخص سعودی پلٹ تھا، وہاں سے آیا، مجھے ساتھی نے کہا جی وہ بات کرنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا یار بات کا فائدہ نہیں، وقت کا ضیاع ہے، نہیں اس کی خواہش ہے۔ میں نے کہا چلے لے آئے، وہ مرکز آ گئے۔ ہم مرکز آئے تو میں نے کہا بھائی کیا مسئلہ ہے؟ کہا جی آپ امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتے، جب امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا صحیح بخاری سے ثابت ہے۔ میں نے کہا اگر صحیح بخاری سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ ثابت نہ کر سکے تو پھر؟ کہا جی میں چھوڑ دوں گا۔ میں نے کہا لاؤ صحیح بخاری، میں لایا، میں نے کہا لو صحیح بخاری نکالو۔ کہتے ہیں آپ نکال کے دیں۔ میں نے کہا میں کیوں نکال کے دوں؟ دلیل آپ کی تو آپ نکالیں۔ اب ان کو تو پتہ نہیں صحیح بخاری کے اندر کیا ہے، رٹی رٹائی بات ہے۔ میں نے نکالا، میں نے کہا یہ رکھ لو۔ جی ترجمہ والی لائن۔ میں نے کہا ترجمہ اردو کا ہے، اردو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے نا، آپ کے ارشادات تو عربی کے اندر ہے جو آپ نے الفاظ فرمایا، اردو میں تو اس کا ترجمہ ہوگا، تو تم عربی پڑھو۔ کہا جی مجھے نہیں آتی۔ تو میں نے کہا بات تو وہی ہے کہ جو تمہیں عربی پڑھ کے اپنے مطلب کا ترجمہ کر دے گا تو اس کے پیچھے چل پڑے گا، تجھ سے بڑا مقلد کون ہوگا؟ چلیں، میں نے کہا لو میں اس کو اردو ترجمہ بھی کر دے تو اب آپ بتاؤ۔ کہتا ہے یہ دیکھو جی لا صلاۃ لمن، میں نے کہا من کا معنی؟ کہا جی یہ اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو فاتحہ نہ پڑھے، خواہ امام ہو خواہ مقتدی ہو خواہ اکیلا ہو۔ میں نے کہا بھئی یہ جو اتنا لمبا نہیں جتنا تو کر رہے، اور یہ خواہ یہ بخاری میں نہیں، یہ تو نے نکالا ہے۔ اسی طرح ایک جگہ پر ایک جلسہ تھا، غیر مقلد نے وہاں پر بیان کیا، مجھے بلایا، میں نے جواب دیا، تو اس نے یہ حدیث پڑھی اور جلسے میں تقریر میں کہا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو فاتحہ نہ پڑھے، خواہ امام خواہ مقتدی خواہ اکیلا۔ میں نے کہا جو یہ اتنا لمبا نہیں جتنا تو نے کیا ہے، من میں پڑھتا ہوں، لمبا تو کر دے۔
فَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، ملائکہ استغفار کرتے ہیں ہر اس شخص کے لیے جو زمین میں ہو، خواہ ابو بکر صدیق خواہ ابو جہل کر، نہیں یا تو مسلمان ہے صرف. تو میں نے کہا تو جو لمبا کیسے کر دیا؟ خواہ امام خواہ مقتدی خواہ اکیلا، یہ خواہ تو نے کیا ہے، یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے الیاذ باللہ ثابت نہیں ہے، تو نے کیسے کر دیا؟ خیر یہ بات سمجھائیں. اس کے لیے میں آپ سے کہوں گا کہ میرا ایک بیان ہے، اس پر مستقل آپ سماعت فرما لیں. وہ یہ کہ لفظ بھی صحابی سے، معنی بھی صحابی سے، لفظ صحابی اور معنی بھی صحابی دے، یہ ہے مذہب حناف. لفظ صحابی اور معنی وہابی دے، یہ ہے مذہب اہل حدیث. تو یہاں صحابہ تو کہہ رہے ہیں ھذا اذا کان وحدہ، اکیلے کے لیے ہے، پھر کیا گنجائش رہے گی؟ خیر صحیح بخاری کی اس روایت سے غیر مقلدین کے استدلال ہرگز تام نہیں ہوتا، آپ بالکل مطمئن ہو جائیں. امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے کہ نہیں؟ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ پوری نماز کی ہر رکعت میں قرات کریں. یہ جو حدیث ہے نا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس میں الفاظ ہیں اقرا بہا فی نفسک. وہ حدیث قدسی جو بیان کی تھی حضرت ابو ہریرہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو جب ان سے سوال پوچھا گیا کہ جب ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو کیا کریں، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اقرا بہا فی نفسک، اپنے جی میں آہستہ آہستہ پڑھو. اب حضرت ابو ہریرہ سے ہی آپ نے پوچھنا ہے کہ جی میں پڑھنا کیا ہے، اور تو نہیں کوئی اس کی تشریح کرے گا. تو جز القراء امام بخاری کی کتاب میں حضرت ابو ہریرہ کا قول ہے کہ امام کے دو سکتے ہوتے ہیں، ایک فاتحہ سے پہلے اور ایک رکوع سے پہلے. تم ان سکتوں کو سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے لیے غنیمت سمجھو. تو حضرت ابو ہریرہ صرف یہ نہیں بتا رہے کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی ہے جی کے اندر، اس کا موقع اور محل بھی بتا رہے ہیں. حضرت ابو ہریرہ نے کہیں یہ نہیں کہا کہ امام بلند آواز سے پڑھ رہا ہے تو آپ بھی بلند آواز میں یا آہستہ آواز میں اس کے ساتھ ساتھ پڑھیں. نہ، انہوں نے کہا سکتوں میں پڑھو. نمبر 1. نمبر 2، اقرا بہا فی نفسک کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے اپنے جی میں پڑھنا. اس سے یہ الفاظ نہیں ثابت ہوتے کہ سرن پڑھو، آہستہ آہستہ. نفسک یعنی اپنے جی کے اندر اندر، یعنی اس کے ساتھ ساتھ تم اپنے تصور میں پڑھتے جاؤ. تو وہ تو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، جب ہم فاتحہ غور سے سن رہے ہوتے ہیں ہم ساتھ ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، اینڈ پہ آمین کہہ دیتے ہیں. اور تیسرا جو سب سے بڑا چھکا ہے، یہ مسلم شریف کی آپ نے جو حدیث لکھی، اس سے چند احادیث آگے 905 نمبر حدیث ہے مسلم شریف میں جس نے پورا عقیدہ کلیئر کر دیا ہے. اور وہ حدیث ایسی حیران کن حدیث ہے کہ اس میں امام مسلم نے اپنے کمنٹس بھی ڈالے ہیں. اور امام مسلم نے کہا کہ میں نے کہیں یہ دعویٰ نہیں کیا کہ جتنی دنیا کی صحیح حدیثیں ہیں وہ میں مسلم شریف میں لے کے آ رہا ہوں. البتہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں مسلم شریف میں وہ تمام صحیح احادیث لے کے آ رہا ہوں جن پہ امت کا اتفاق ہے. اور پھر امام مسلم نے کہا کہ میرے نزدیک ابو ہریرہ کی حدیث درست ہے اور ابو موسیٰ اشعری کی بھی 905 نمبر حدیث کے انڈر، کہ امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ تم اس کی پیروی کرو. جب امام کہے اللہ اکبر تم کہو اللہ اکبر، اور جب امام قرات کرے تم خاموش ہو جاؤ، اور جب امام کہے وَلَضَّالِّينَ تم آمین کہو. تو اس میں تو کلیئر ہو گیا کہ کس قرات میں خاموش رہنا ہے. اور امام مسلم کہہ رہے ہیں یہ حدیث ابو ہریرہ بھی روایت کر رہے ہیں. تو ابو ہریرہ تو کہہ رہے ہیں جب پڑھا جائے سورۃ الفاتحہ کو تو خاموش رہو، اور جب وَلَضَّالِّينَ تو آمین. وہ کہتے ہیں نہیں اس میں قرات کا ذکر ہے، فاتحہ کا نہیں ہے. سرکار قرات کا ذکر ہے تو فاتحہ کا ہی ذکر ہے، کیونکہ اس میں الفاظ ہے جب امام قرات کرے تو خاموش ہو جاؤ، اور جب وَلَضَّالِّينَ کہے تو آمین کہو. سمجھ آئی؟ تو یہ فاتحہ. اور نہ سمجھ آئے تو بخاری مسلم میں ایک اور حدیث ہے، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اپنی قرات کا آغاز الحمدللہ رب العالمین سے کرتے تھے. قرات سورہ فاتحہ بھی ہے اور اس کے بعد والی بھی ہے. پیچھے کیا رہ گیا؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی عقیدہ ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں. سکتوں میں جتنی بار نماز پڑھاتا ہوں الحمدللہ سکتے کرتا ہوں، فاتحہ پڑھنے کا ٹائم دیتا ہوں،
لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ قرآن کی مخالفت شروع کر دیں. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پڑھا جائے خاموش ہو جاؤ اور توجہ سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اب وہ اس چکر میں پڑ جاتے ہیں. اہل حدیث میں حیرانگی ہوتی ہے, اہل حدیث کہتے ہیں یہ تو مکی آیت ہے, یہ مدنی کا. وہی والی بات جو بریلوی کہتے ہیں ایسے بتاں دے بارے چاہے تسی اے بزرگوں تے کیوں لاتی. اللہ کے بندو اللہ سے ڈر جاؤ. امام نسائی نے چیپٹر کی ہیڈنگ میں یہ آیت لی ہے اور اس کا فارم بیان کیا ہے کہ یہ جنرل آیت ہے, جب بھی قرآن پڑھا جائے گا. اور اس سے بڑھ کر جز القراء میں امام بخاری نے جو اپنے کومنٹس کیے ہیں 36 نمبر حدیث کے کانٹیکسٹ میں, اس میں ضعیف کا حکم لکھا ہوا ہے. وہ ضعیف ان اقوال کو کہہ رہے ہیں, لیکن جو خود لکھ رہے ہیں وہ تو ضعیف نہیں ہے نا. یعنی میں کسی کی بات کوٹ کروں تو اس پہ تو حکم لگ سکتا ہے, لیکن جو میں خود بیان کر رہا ہوں وہ تو میں اسے صحیح سمجھ رہا ہوں نا. تو امام بخاری خود لکھ رہے ہیں جز القراء میں. امام بخاری فرماتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں واضح فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ. جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش ہو جاؤ اور اسے سنا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اور حدیث کہہ رہی ہے بخاری مسلم کی لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, کہ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز درست نہیں ہے. تو امام بخاری اس پہ خود کومنٹس کر رہے ہیں کہ ہم نے آیت پہ بھی عمل کرنا ہے اور حدیث پہ بھی کرنا ہے. امام بخاری کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ آیت جو ہے وہ مکی ہے اور نماز مدینے میں آئی ہے. حالانکہ اللہ کے بندوں نماز تو مکے میں بھی تھی, 5 نمازوں کا شیڈیول مدینے میں ہے. نماز تو نبی الاسلام پہلے دن سے پڑھ رہے ہیں اور صحابہ اکرام پڑھ رہے ہیں. بخاری مسلم دونوں میں حدیث نہیں ہے. ابن مسعود کہتے ہیں میں نے 70 سے زیادہ صورتیں حضور کے پیچھے قیام اللیل میں سن کے زبانی یاد کی ہیں. اگر میں جانتا کہ مجھ سے زیادہ قرآن کسی کو آتا ہے تو میں اپنے اونٹ چلاتا, ان کے جگر جلا دیتا, اس شخص تک پہنچتا جو مجھ سے زیادہ قرآن جانتا ہے. تو نبی الاسلام تہجد میں قیام اللیل میں قرات کرتے تھے, صحابہ کرام اسے یاد کرتے تھے. اور 2/3 قرآن تو ہے ہی مکی ہے, 1/3 مدنی قرآن ہے. صحابہ کرام نے مکے میں قرآن کیسے یاد کیا تھا؟ نبی الاسلام کے پیچھے وہ پڑھتے تھے. سورۃ المزمل میں آیا نبی الاسلام رات میں بعض اوقات 2/3 رات, بعض اوقات آدھی رات, بعض اوقات 1/3 رات قیام کرتے تھے. صحابہ کرام پیچھے سن سن کے اسے یاد کرتے تھے. تو بالکل کلیئر ہے. وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ ابو داؤد میں اور جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ فجر کی نماز میں پڑھ رہے تھے تو نبی الاسلام نے فرمایا کہ فاتحہ کے علاوہ کچھ نہ پڑھا کرو, مجھے لگا میری قرات سے کچھ چھین رہا ہے. اس سے آپ نے یہ رزلٹ کیسے نکال دیا کہ نبی الاسلام نے یہ کہا ہے کہ فاتحہ میں مجھ سے چھین لیا کرو؟ فاتحہ کی آپ نے ترغیب دلائی. یہ آپ نے کبھی بھی نہیں کہا کہ میرے ساتھ ساتھ پڑھو. نبی الاسلام ہر آیت کے بعد ایک وقفہ کرتے تھے. نبی الاسلام رکوع سے پہلے سکتہ کرتے تھے. تو حضرت ابو ہریرہ کی وہ بات یاد رکھیں, ان سکتوں کو غنیمت جاننا ہے. اور بلکہ جز القراء میں امام بخاری نے نقل کیا ہے کہ ہمارے سلف تابعین کے حوالے سے کہ وہ سکتے کیا کرتے تھے اور امام انشور کرتا تھا کہ پیچھے والے ان سکتوں میں قرآن سورہ فاتحہ پڑھ لیں. قرآن کے ساتھ قرآن والا معاملہ کوئی نہیں ہے جی, اور سن لینا کافی ہے. اور یہ جتنی باتیں میں کر رہا ہوں یہ افضلیت ہے. اگر کوئی امام سکتے نہ کرے, امام کی قرات سورہ فاتحہ کی جہری نمازوں میں مقتدی کے لیے کافی ہے. دیٹس آل. سرن نمازوں میں یقیناً آپ نے پڑھنا ہے. اور کتنی حیران کن بات ہے کہ ٹوٹل 17 رکھتے ہیں فرض, ان میں سے 6 صرف جہرن ہے, 11 سرن ہے. عشاء کی آخری 2 سرن, زور کی 4 کی 4 سرن, عصر کی 4 کی 4 سرن, اور مغرب کی آخری 1 سرن. زیادہ نماز تو ہے ہی سرن ہے. اس میں آپ نے دکانوں کا حساب نہیں کرنا, بلکہ امام کے پیچھے فاتحہ بھی پڑھنی ہے. بلکہ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے, جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے سورہ فاتحہ اور قرآن بھی پڑھتے تھے. یہ نہیں کہ فاتحہ پڑھ کے خاموش ہو جانا ہے. بعض لوگ فاتحہ پڑھ کے خاموش ہو جاتے ہیں زور اثر میں. نہ, جتنا قرآن یاد ہے پڑھتے جائیں. ہاں, کیوں؟ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کی زور اثر کی جو پہلی 2 رکھتے ہیں ان کا قیام 30 آیات کے برابر ہوتا تھا. سورہ فاتحہ کے بعد 30 آیات. تو صحابہ کرام وہ 30 آیات میں خاموش رہتے تھے, نہیں پڑھتے تھے قرآن. اور آخری 2 کا قیام 15 آیات کے برابر ہوتا تھا.
مراد آخری دو میں بھی سورت پڑھ سکتے ہیں، لیکن بخاری مسلم میں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام بسا اوقات فرض کی آخری دو رکعتوں میں سورہ فاتحہ پہ ہی اکتفا کرتے تھے، سورت نہیں ملاتے تھے۔ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام بعض اوقات جو قرآن پڑھتے تھے ایک دو آیتیں اونچی بھی پڑھ دیتے تھے ظہر اثر میں، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ آپ کون سی سورت کی تلاوت کر رہے ہیں۔ ایک ایک چیز موجود ہے۔ مجھے بتائیں، یہ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں نے اگر دین نہ جمع کیا ہوتا تو دین برباد ہو جاتا۔ برباد ہی تھوڑے بزرگوں نے کیتا ہے۔ اللہ دے بندے ہو، صرف بخاری مسلم اتنی ٹینیس ڈیٹیل موجود نے، میرے سے پہلے کسی بزرگ کو توفیق نہیں ہوئی ہے کہ وہ بیان کرے کہ نبی علیہ السلام کا قیام کس طرح کا ہوتا تھا، کتنی آیات اس میں پڑھتے تھے، لینتھ کتنی ہوتی تھی، ایک ایک چیز۔ یہ کسی بزرگ بابے کی کتاب سے نہیں ہے، حدیث کی کتابوں میں۔ ہاں، باقی جو جہرن ہے اس میں آپ سنیں، آپ کا سننا پڑھنے کے ایکویلنٹ ہے۔ اور اگر آپ لیٹ شامل ہوئے اور آپ نے فاتحہ نہیں سنی تو اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں آپ کو ریلیکس کیا ہے۔ وہ امام کا پڑھنا آپ کے لیے کافی تھا۔ ایون آپ اگر رکوع میں بھی مل گئے ہیں تو رکعت شمار ہوگی۔ امت کی اکثریت اس کے اوپر متفق ہے۔ اور یہ جو میں آپ کو عقیدہ بتا رہا ہوں جہرن والا، اس میں اگر تھوڑا سا کوئی تفرد بنتا ہے نا تو وہ امام بخاری کا ہے، ورنہ باقی سارے سنی اور شیعہ دونوں متفق ہیں۔ شیعہ کے نزدیک بھی جہرن نمازوں میں آپ نے سن لیا تو کافی ہے، پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اہل سنت میں بھی چاروں امام قائل ہیں، امام حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک جو بڑے امام ہیں، کہ رکوع میں رکعت مل جاتی ہے۔ علماء عرب سارے قائل ہیں۔ یہاں پہ اہل حدیث کی اکثریت قائل نہیں ہے، لیکن اہل حدیث میں بھی لوگ قائل ہیں۔ رہ گیا جہری نمازوں میں سن لینا کافی ہے۔ اس کے اوپر آلموسٹ اگر میں دعویٰ کروں نا کہ اجماع ہے، کیونکہ عبداللہ ابن مبارک کے بارے میں جامعہ ترمذی میں آتا ہے کہ وہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتے تھے، اور ان سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی فاتحہ نہ پڑھے تو وہ کہتے ہیں میں کبھی نہیں کہتا کہ اس کی نماز نہیں ہوتی، امام کا پڑھ لینا بھی کافی ہے، لیکن میں ساتھ پڑھتا بھی ہوں۔ یہ تو کبھی مسئلہ نہیں آیا تھا کہ جہرن میں بھی آپ نے دب کے رکھنا ہے۔ ہاں، اس ایکسٹریم پہ تھا امام حنیفہ کے نزدیک، نہ سرن میں پڑھنا نہ جہرن میں، لیکن یہ غلو پہ مبنی ہے۔ امام مالک کا موقف پرفیکٹ ہے الحمدللہ، اور وہ یہی ہے کہ جہرن میں سننا کافی ہے اور سرن میں آپ نے پڑھنا بھی ہے۔ اور یہی موقف امام ابن تیمیہ کا ہے، یہی موقف شیخ البانی کا ہے، محدث اعظم سعودیہ۔ یہی موقف ہمارے استاد مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ کا ہے، یہی موقف ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے، اور یہی موقف الحمدللہ قرآن و سنت سے دلیل کے ساتھ ثابت ہوتا ہے۔ اسی لیے آج سے آلموسٹ کوئی 5 سال پہلے میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی، نیو فاتحہ خلف الامام۔ اس میں نے اپنے پرانے اس معاملے میں رجوع کیا تھا، جس میں کہتا تھا کہ جہرن میں بھی آپ ساتھ ساتھ پڑھیں اور سکتے نہ دینے کا وبال امام پر ہوگا۔ لیکن آپ کو حیرانگی ہوگی، اس وقت بھی میں یہ کہتا تھا، آج سے 11 سال پہلے بھی، مسئلہ 84 فاتحہ خلف الامام کا نکال لیں، اس میں بھی میں نے کہا تھا کہ جو لوگ نہیں پڑھتے فاتحہ، میں یہ نہیں کہتا ان کی نماز نہیں ہوتی ہے، ان کا موقف بھی جو جہرن میں خاموشی سے سنتے ہیں وہ مضبوط ہے، لیکن میں اسے بہتر سمجھتا ہوں۔ تو اللہ کا شکر ہے میں نے اس وقت بھی کبھی کیٹاگوریکل ڈینائی نہیں کیا تھا، لیکن آج اللہ وجہ بصیرت یہ موقف میں صحیح سمجھتا ہوں کہ جہرن میں سن لینا کافی ہے، سرن میں آپ جس میں یعنی آہستہ آواز میں امام پڑھتا ہے آپ ساتھ ساتھ پیچھے پڑھیں گے۔ ظاہر ہے آپ کو تو امام کی آواز نہیں آ رہی۔ اب مجھے بتائیں حنفیوں کا کیا بنے گا، تیرا کیا بنے گا کالیا؟ تو نے تو کہانی کرائی تھی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو اور خاموش ہو جاؤ۔ تو بتا 17 میں سے 11 رکعتوں میں تو اونچی آواز سے قرآن ہی نہیں پڑھا جاتا، تو پھر کیوں خاموش کھڑا ہو کے دکانوں کا حساب کرتا ہے اے حنفی مسلمان؟ زور اثر میں تیرے پاس کیا بہانہ ہے؟ تیرے پاس کون سی قرآن کی آواز آ رہی ہے جو تو نے خاموشی سے سننی ہے اور توجہ کے ساتھ اس میں بولنا نہیں ہے؟ بلکہ حنفی تو مسافر امام کے سلام پھیرنے کے بعد بھی مقیم کی آخری 2 رکعتوں میں بالکل خاموش رہنے کا کہتے ہیں، اندازہ کریں۔ تو وہ دوسری ایکسٹریم کے اوپر ہے۔ ہاں، امام احمد بن حنبل، امام شافعی وہ کہتے ہیں سرن ہو جارن ہو پڑھنا ہے، لیکن وہ میں نے بتایا کہ وہ سکتوں کے ساتھ ہے۔ وہ ابو داؤد میں حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام کے 2 سکتے ہوتے تھے،
ایک فاتحہ سے پہلے دعائے استفتاح کے لیے، یہ صرف پہلی رکعت میں ہوتا تھا، یعنی ثنا پڑھنے کے لیے، اور دوسرا سکتہ رکوع میں جانے سے پہلے، وہ ہر رکعت میں ہوتا تھا۔ آج بھی حرمین میں، حرم مدینہ میں مسجد نبوی کے اندر جو مسجد نبوی کا امام ہے وہ سکتے کرتا ہے فاتحہ پڑھنے کے لیے، اور وہ اتنی لمبا سکتہ ہوتا ہے کہ پاکستانی تو 3 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں۔ شروع میں جب میں گیا نا تو میں بڑا حیران ہوا کہ یار یہ اتنی دیر خاموش کیوں کھڑے ہوتے ہیں، بھول جاتے ہیں کیا؟ وہ پھر میرے انکل وہاں پہ 36 ایئرس سے مقیم تھے، وہ مسجد نبوی میں نماز پڑھتے تھے، فوت ہو گئے، بقیع غرقت میں دفن ہے، اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے، انہیں نیک کاموں کا اجر دے۔ تو انکل اجاز مجھے بتانے لگے کہ یہ سکتہ کرتے ہیں قرآن پڑھنے کے لیے۔ ہاں، حرم مکہ میں نہیں ہوتا، وہاں پہ بھی ہونا چاہیے، یہاں پہ بھی بعض اہل حدیث مساجد کے اندر سکتہ ہوتا ہے، جماعت المسلمین والے کرتے ہیں، اور ان کا موقف بالکل اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں صحیح ہے، قرآن و سنت کے مطابق وہ سکتوں میں قرآن پڑھتے ہیں۔ لیکن یہ غلو نہ کریں کہ اگر کوئی سکتہ نہیں کرتا نا تب بھی سن لینا کافی ہے، کیا لیٹ شامل ہوئے ہیں تو امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہے سورہ فاتحہ کی۔ لیکن یہ میں بات کر رہا ہوں جہرن نمازوں کی، جہاں پہ سرن ہے وہ آپ نے پڑھنا ہے۔ وہ میں نے ابن ماجہ کی حدیث بتائی کہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے پیچھے صرف سورہ فاتحہ نہیں، اس کے بعد بھی قرآن کا حصہ پڑھتے تھے۔ ظاہر جب آپ اتنا لمبا قیام کریں گے تو فاتحہ کے بعد خاموش ہو کے کیا کریں گے؟ دماغ میں خیال تو آئیں گے، دماغ تو سوچتا ہے۔ تو صحابہ کرام قرآن پڑھتے تھے، لیکن آپ نے وہ اتنی اونچی آواز سے نہیں پڑھنا کہ ساتھ والے ڈسٹرب ہوں، یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ لہٰذا اسی کانٹیکسٹ میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے جو ترمذی میں موجود ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی مگر یہ کہ تم امام کے پیچھے ہو۔ اس سے مراد بھی صرف جہری نمازیں ہیں، نہ کہ سرن نمازیں، کیونکہ سرن میں تو وہ خود بھی سورہ فاتحہ اور 7 آیات ملایا کرتے تھے۔ تو یہ مقدمہ بالکل کلیئر ہے، صحیح مسلم کی حدیث 905 ڈیسائسو ہے۔ امام مسلم نے کامنٹس کر دیے کہ ابو ہریرہ کا بھی یہی موقف ہے، اور ابو موسیٰ اشعری نے بھی یہ حدیث روایت کی ہے کہ جب امام قرات کرے تم خاموش ہو جاؤ، اور جب وہ وَلَضَّالِّينَ کہے تم آمین کہو۔ تو ہمارا یہ جو مقدمہ ہے یہ الحمدللہ قرآن و سنت میں بالکل فٹ ان بیٹھتا ہے۔ یہ اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں تو میں بار بار اس چیز کو ہائی لائٹ کر چکا ہوں، تفصیلی تو ویڈیو تھی، لیکن یہ اس ویڈیو میں بھی آلموسٹ میں نے نٹ شیل کے اندر آپ کے سامنے سارا موقف رکھ دیا ہے، تاکہ اگر کسی کو کوئی سمجھنے میں کوئی مسئلہ رہ گیا تو وہ اس کو ایکسیپٹ کرے، اور پھر بھی نہیں سمجھ آتی تو سعودیہ سے جو قرآن مفت بانٹا جاتا ہے، احسن البیان، جو پاکستان کے اہل حدیث عالم نے لکھا ہے، صلاح الدین یوسف صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، فوت ہو گئے، ناسبیت تھی ان میں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، انہیں نیک کاموں کا اجر دے، برائیوں سے درگزر فرمائے۔ اہل حدیث میں بڑے علماء میں سے تھے، آلموسٹ 95 ایئرس کی ایج میں فوت ہوئے ہیں۔ انہوں نے جو احسن البیان دارالاسلام والوں نے قرآن کی تفسیر چھاپی ہے، جو سعودیہ والوں نے ان سے رائٹس لیے ہیں، پھر سعودیہ والوں نے شاہ فہد پرنٹنگ پریس سے اس کو چھاپا ہے اپنے چھاپے کے اوپر۔ انہوں نے بھی سورہ فاتحہ کے کانٹیکسٹ میں جو نیچے تفسیر لکھی ہے نا، وہ یہی لکھی ہوئی ہے کہ جہرن نمازوں میں امام کو سکتے دینے چاہیے تاکہ قرآن پہ بھی عمل ہو اور حدیث پہ بھی عمل ہو۔ اندازہ کریں، یہ خود اہل حدیث کے اپنے بزرگوں نے یہ لکھا ہوا ہے، وہ اس کو ہی پڑھ کے دیکھ لیں، چلیں میری بات نہیں ماننی ہے تو۔ اچھا، یہ جو مسلم کی حدیث ہے 905، یہ گلے میں اٹکی ہوئی ہے ان کے۔ اہل حدیث کے پاس کوئی چارہ نہیں اس حدیث کا، یا تو اس حدیث کو ضعیف کہہ دیں، وہ کہہ نہیں سکتے۔ ویسے ایک بندے نے جرت کی ہے، ارشاد الحق عصری صاحب، جو ہمارے استاد مولانا اسحاق صاحب کے بارے میں فتویٰ دینے والوں میں پیش رہے ہیں، وہ بڑے اسٹرانٹ قسم کے وہابی ہیں۔ انہوں نے تو کہا کہ یہ جو مسلم میں آگے الفاظ ہیں نا، یہ صحیح نہیں ہے۔ مسلم شریف تو شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ نے ان کے رد پہ ایک مضمون لکھا، اور انہوں نے ایگزامپلس کوٹ کی کہ اگر ایک راوی حدیث بیان نہ کرے اور دوسرا بیان کرے اور وہ ثقہ ہو تو وہ جو اس میں زائد بات ہوتی ہے اس کے ساتھ ایکسیپٹ کی جاتی ہے۔ شاذ وہ قول ہوتا ہے جو اس کے خلاف ہو، یہ خلاف نہیں ہے، اس کی ایکسپلینیشن ہے۔ شیخ زبیر صاحب نے مسلم کی 905 انٹرنیشنل نمبرنگ جو کانٹینیوس ہے اس کا دفاع کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ارشاد الحق عصری صاحب کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ 905 نمبر حدیث مسلم کی ہمارے فرقے کے اس مسئلے کی موت ہے
کیونکہ اس میں الفاظ ہیں، جب امام اللہ اکبر کہے تم اللہ اکبر کہو، جب امام قرات کرے تم خاموش ہو جاؤ، اور جب امام ولضالین کہے تم آمین کہو۔ تو واضح ان کو پتا چل گیا تھا کہ گل کدھر اور جا رہی ہے، تو واقعی انہوں نے صحیح ڈیسیژن کیا کہ اس حدیث سے جان چھڑاؤ۔ لیکن مسلم شریف سے کیسے جان چھڑائیں؟ شیخ زبیر صاحب نے کہا نہیں یار یہ کیا کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اگر اس کو صحیح مانو گے تو پھر مسئلہ خراب ہوگا۔ تو شیخ زبیر صاحب نے ایک تیسرا حل تلاش کر لیا، انہوں نے کہا یہ حدیث منسوخ ہے۔ شیخ زبیر صاحب نے جو فاتحہ خلف الامام کے اوپر کتاب لکھی ہے نا، اس میں اس حدیث کو انہوں نے منسوخ ڈکلیئر کیا مسلم شریف کی۔ اس کا مطلب ہے کہ شیخ زبیر زئی رحمہ اللہ اور ارشاد الحق اثری صاحب دونوں یہ مانتے ہیں کہ یہ حدیث اہل حدیث کے مسئلے کی موت ہے، ان کو منسوخ ڈکلیئر کرنی پڑی اور ان کو ضعیف۔ منسوخ کیسے ہے؟ یہ ناسخ تو ہو سکتی ہے، منسوخ نہیں ہے۔ منسوخ کیسے ہوگی؟ کہتے ہیں منسوخ ہوئی ہے اس حدیث سے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ سرکار اس کو تو ہم بعد میں دیکھیں گے، قرآن کی آیت کو حدیث نے کیسے منسوخ کر دیا؟ یہ تو قرآن میں آیت ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا۔ اور دوسرا شیخ زبیر صاحب تو خود کہتے تھے سلف کا منہج، سرکار اس آیت کو چیپٹر کی ہیڈنگ میں لکھ کے امام نسائی نے سلف کا منہج بھی بتا دیا ہوا ہے کہ آپ نے خاموشی سے ہی سننا ہے۔ امام نسائی نے تو کمال کر دیا ہے، اس کو چیپٹر کی ہیڈنگ میں ڈالا ہے۔ امام نسائی اسی چیز کے قائل ہیں کہ جاری نمازوں میں آپ نے پیچھے نہیں پڑھنا۔ اور دوسرا منسوخ کیسے ہوئی؟ امام مسلم تو کہہ رہے ہیں کہ وہ پہلے لے کے آئے حدیث حضرت ابو ہریرہ والی اقرا بہا فی نفسک، جس کی یہ تفسیر یہ اہل حدیث جو بیان کرتے ہیں میں اس سے نہیں ایگری کرتا۔ میں نے آپ کو لاجیکلی بتایا کہ خود ابو ہریرہ جب کہہ رہے ہیں کہ سختوں میں پڑھنا ہے تو بات ختم ہو گئی۔ امام مسلم پہلے وہ حدیث لے کے آئے حضرت ابو ہریرہ والی، اس کے بعد ابو ہریرہ کے ریفرنس سے لے کے آئے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ جب امام قرات کرے تم خاموش رہو، اور جب وہ ولضالین کہے تم آمین کہو۔ تو ناسخ تو پھر یہ حدیث ہے 905، نہ کہ وہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، بخاری کی حدیث یا مسلم کی اقرا بہا فی نفسک۔ وہ بھی حدیث نہیں، حضرت ابو ہریرہ کا قول ہے، لیکن ہمارے لیے وہ حدیث کے درجے میں حدیث موقوف تو ہے۔ آپ کو یہ پورے کا پورا سینیریو کلیئر ہو گیا؟ لہٰذا وہ جو ترمذی کی حدیث یا ابو داؤد کی حدیث عبادہ ابن صامت والی جس میں وہ جہری نماز کا ذکر ہے، ویسے تو وہ حدیث شیخ البانی اس حدیث کو ضعیف کہتے ہیں، اور شیخ زبیر زئی صاحب اسے کہتے ہیں حسن درجے سے نہیں گرتی۔ میرے نزدیک اگر اس کو حسن بھی مان لیا جائے تب بھی وہ مسئلہ آپ کا حل نہیں کرتی ہے، کیونکہ انہی احادیث کے اوپر تو امام نسائی نے باب باندھا ہوا ہے، اور امام نسائی نے اس سے وہ رزلٹ نکالا ہوا ہے جو ہم نکال رہے ہیں، جو امت کی اکثریت کا رزلٹ ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے سختوں میں پڑھنا ہے۔ عبادہ ابن صامت کا فجر میں یہ کہنا کہ پڑھنی ہے تو اس پہ محمول ہے کہ اس زمانے میں صحابہ کرام سکتے کرتے تھے جو نبی علیہ السلام نے کیے، آیت کے بعد بھی سکتا اور رکوع سے پہلے بھی سکتا۔ سختوں کی حد تک یہ بات درست ہے۔ میں جتنی بار جماعت کراتا ہوں، میں آلموسٹ پچھلے کوئی 6-7 سال سے 5 نمازوں میں امامت کرتا ہوں الحمدللہ، اور میں سکتے کرتا ہوں، فاتحہ پڑھنے کا ٹائم دیتا ہوں 3 نمازوں میں۔ ظہر اثر میں تو ویسی ضرورت نہیں رہتی، وہ تو آپ خاموشی سے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ سختوں والا معاملہ جو ہے اس کے ساتھ یہ چیز جڑی ہوئی ہے۔ یہ میں نے مسئلہ اس لیے کھول کے بیان کیا کہ لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی انجینئر صاحب پہلے یہ کہتے تھے، جو میں پہلے بھی کہتا تھا آپ ذرا وہ بھی سنیں۔ اس میں نے کہا تھا کہ جو جہرن میں سکتے نہیں کرتے اور صرف سن لیتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے ان کی نماز نہیں ہوتی، امام مالک کا یہ موقف ہے۔ لیکن بعد میں جب مجھے پتا چلا کہ اس میں تو صرف اہل حدیث کا تفرد ہے، اور وہ بھی چند اہل حدیث کا، باقی پوری امت دوسری طرف کھڑی ہوئی ہے، اور احادیث بھی دوسری طرف کھڑی نہیں ہے۔ نماز کا آپ کو سکون آئے گا، آپ کبھی اس کو اپلائی کر کے دیکھیں۔ جب امام قرات کر رہا ہے تو آپ اس قرات کے اندر توجہ کریں، سورہ فاتحہ ہو یا بعد والی، تو آپ کو نماز میں ٹیسٹ بھی۔ یہاں تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ آتے ہیں، ان کو اس سے غرض نہیں کہ امام کیا کر رہا ہے، دڑ 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 اپنی فاتحہ پڑھنی شروع کر دیتے ہیں، اور وہ فاتحہ مجھے بتائیں توجہ سے پڑھی جا رہی ہوتی ہے، جس میں آپ کو آواز بھی آ رہی ہو دوسری قرات کی، اور آپ اس چکر میں فاتحہ پڑھوں، نہ آپ اس کی قرات صحیح سن رہے ہو نہ اپنی صحیح کر رہے ہیں، تو کیا نکالا اس میں سے؟ خام خواہ ایک مستحب کام کو اس لیول پہ آپ لے گئے
کہ اسے فرض بنا دیا اور یہ کہا نماز ہی نہیں ہوتی اور لوگوں کو مصیبت میں ڈال دیا. اور اللہ کا شکر ہے کہ میں اتنا ہارڈ لائنر ہونے کے باوجود اللہ کے فضل سے جب یہ چیز مجھ پہ کھلی تو میں نے الحمدللہ اس معاملے میں پوری سختی کے ساتھ اس موقف کو بیان کیا کہ یہ بہت آپ غلط کھیل کھیل رہے ہیں امت کے ساتھ, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جہر نمازوں میں پیچھے پڑھتے آؤ. تو لوگ تو سکون میں آ گئے, لوگ کہتے ہیں نہیں شکر الحمدللہ ہماری زندگی آسان ہو گئی ہے. اور مجھ سے پہلے بھی اور لوگوں نے باتیں کی ہیں, لیکن ظاہر انہوں نے تو اپنا خیال ظاہر کیا تھا نا. ہم نے تو لوگوں کو یہ کہا ہے کہ دلائل کے بغیر آپ نے کسی کی بات نہیں ماننی سوائے اس شخص کے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان کا کہہ دینا ہی کافی ہے, لیکن باقیوں سے آپ نے دلیل مانگنی. مجھ سے پہلے یہ بات مولانا مودودی کرتے تھے رحمہ اللہ, ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ, مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ, اور ان سے بھی پہلے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ, شیخ البانی رحمہ اللہ, دور حاضر میں بہت بڑے سلفیوں کے امام, ان سب کا یہ موقف ہے. لیکن دلائل کے ساتھ کوئی بندہ ذکر کرے نا تو مخالفین کے بھی جب دلائل دے تو پھر انسان کو ذرا تسلی ہوتی ہے کہ یار یہ بات بالکل ٹھیک ہو رہی ہے, یہ اس طریقے سے ہی تھا. یہ انہوں نے اس کو زیادہ غلوف کے اوپر جو ہے وہ لے گئے, اس کی وجہ سے لوگوں کے لیے بڑی مصیبت کھڑی کی ہوئی ہے اور لوگ بڑی ٹینشن لیتے ہیں. اور جو رکوع میں آ کے ملتے ہیں یا فاتحہ کے بعد شامل ہوتے ہیں وہ بیچارے پھر ایک رکعت بھی ملا رہے ہوتے ہیں. ہم انہیں کچھ نہیں کہتے, آپ ملانا چاہتے ہیں ضرور ملائیں, آپ کا رائٹ ہے. لیکن امت کی اکثریت اس کی قائل ہے. خود شیخ زبیر صاحب نے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا عمل لکھا ہے کہ وہ بھی رکوع میں رکعت ملنے کے قائل تھے. وہ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم وہ جو حدیث ہے ابو بکرہ والی جو بخاری میں آئی کہ ایک شخص نماز میں شامل ہوا سیدھا رکوع میں چلا گیا, جس کی وجہ سے حنفی رزلٹ نکالتے ہیں کہ اس نے پھر کوئی اور رکعت نہیں ملائی تھی. اور امام بخاری نے اس حدیث سے کہا کہ آپ رزلٹ نہ نکالیں کہ رکوع میں رکعت مل جاتی ہے, کیونکہ امام بخاری ایک اور روایت لے کے آئے ابو سعید خدری سے غالباً رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رکعت اس وقت شمار کرو جب تم قیام کی حالت میں امام کو پاؤ. لیکن اس میں بھی قیام کا ذکر ہے, اور یا رکوع میں جانے سے پہلے فاتحہ پڑھنے کی ترغیب امام بخاری نے کہا کہ اس حوالے سے ہونی چاہیے تو تب رکعت شمار ہوگی. لیکن امام بخاری کے سامنے یہ حدیث ابو بکرہ والی جو خود بخاری میں لے چکے تھے کہ وہ صحابی نے تو قیام بھی نہیں کیا, ڈائریکٹ آ کے رکوع میں ملے, تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے جو نماز کا شوق یہ میں نے دیکھا ہے, آندہ جب تم آؤ تو تسلی سے آؤ. وہ پیچھے سے ہی رکوع میں چلے گئے تھے, پھر چلتے چلتے صفوں میں شامل ہوئے. حضور نے کہا تسلی سے آؤ, صف میں کھڑے ہو کے نماز میں جو رکعت ملے وہ لے لو, جو رہ جائے وہ پوری کر لو. تو جو لوگ رکوع میں رکعت ملنے کے قائل ہیں وہ اس کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکوع میں ملنے پہ نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہاری رکعت رہ گئی ہے. دوسرے لوگ کہتے ہیں اس میں عدم ذکر ہے, اس میں کوئی تفصیل ہے ہی نہیں ہے. ویسے میرے نزدیک یہ بات دونوں طرف جا سکتی ہے. ہو سکتا ہے انہوں نے ملا لی ہو اور زیادہ چانس ہے کہ نہیں ملائی ہو, کیونکہ اگر ملائی ہوتی تو اس کا ذکر موجود ہوتا. بہرحال ہم دونوں کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں. اس سے امام بخاری جو رزلٹ نکال رہے ہیں وہ تو بڑی مشکل سے ہی نکلتا ہے, دوسرے جو نکال رہے ہیں وہ پھر بھی نکل آتا ہے, لیکن ہم وہ بھی نہیں مانتے. ہم نے دوسرے دلائل آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. مسلم کی ایک حدیث 905 نمبر وہ سارے کے سارے مسئلے کو کلیئر کرتی ہے اور وہ فٹ ان بیٹھتی ہے. اور جز القراء میں خود امام بخاری مان رہے ہیں کہ قرآن پہ بھی عمل کرنا ہے, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ, اور حدیث پہ بھی عمل کرنا ہے سختوں کے ذریعے. تو میرا خیال ہے سختوں والا معاملہ ایسا ہے. باقی اگر سختہ مختصر ہو یا مغرب کی آخری رکعت میں تھوڑی دیر کے لیے امام فاتحہ کا وقفہ کرے, کیونکہ حنفی تو آخری رکعت میں 3 دفعہ سبحان اللہ بھی پڑھ لیتے ہیں, حنفی بھی اور شیعہ بھی. ان کے نزدیک صرف پہلی 2 رکعتوں میں فاتحہ ضروری ہے, آخری 2 رکعتوں میں صرف 3 دفعہ سبحان اللہ یا تسبیحات پڑھنے سے بھی نماز ہو جائے گی. تو اس لیے وہ بعض اوقات مختصر کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں ہم تو فاتحہ کی بھی 2 آیتیں ہی پڑھی ہیں, امام رکوع میں چلا گیا. سرکار آپ رکوع میں چلے جائیں, جتنا پڑھا جاتا ہے وہ پڑھا جائے. ایک دفعہ بھی آپ کی فاتحہ ہو گئی ہے تو وہ ایکویلنٹ ہے. یہ بھی سلف میں موقف رہا ہے, پوری نماز میں ایک دفعہ بھی سورہ فاتحہ. ہاں, جز القراء میں امام بخاری نے سلف کے حوالے سے یہ چیزیں نقل کی ہوئی ہیں. صلو علی محمد وآل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد.
اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون. اب ہوگا استمعوا، جب سنو خاموش رہو، وانصتوا نہ سنو تب بھی خاموش رہو. استمعوا صلوات جہریہ میں اور انصتوا صلوات سریہ میں. استمعوا وانصتوا وقت قراءت القرآن، قرآن کے وقت میں بھی تمہیں خاموش ہونا، چاہے سنو یا نہ سنو. استمعوا کا تعلق سننے سے جہریہ سے اور انصتوا کا تعلق صلوات سریہ سے. استمعوا وانصتوا وقت قراءت القرآن. بولو وقت، اور وقت کون سا ہے؟ امام نے جب اللہ کا بھلا کر اللہ اکبر کہا، ہاتھ باندھا، تو اب پاپڑے نہیں بیچے گا، یہ وقت ہے پڑھنے کا، اس وقت خاموش رہو چاہے سنو یا نہ سنو. آیا مسئلہ سمجھ میں؟ یہ ہے، یہ وہ جادو ہے کہ کوئی ماں کا لال اس کو توڑ نہیں سکے گا. اس لیے بیوقوف بنا کر کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ جی جب سنیں گے تو ہم، جب سنیں گے نہیں تو کیا. تو سننے کے وہ تو صلوات جہری میں استمی ہوئے، اور انصتو کا تعلق صلوات سریہ سے. آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ ہو گیا ملنگو؟ اور صحیح قول یہی ہے، قول صحیح بھی یہی ہے کہ کیا، کہ اذا کا عامل جو ہے نا جزا ہے. انما قالوا انما نحن مصلحون وقت القول لهم لا تفسدوا في الارض. جب لا تفسدوا في الارض ان سے کہا جاتا ہے، اس وقت کہتے ہیں کہ انما نحن مصلحون. قالوا انما نحن مصلحون وقت القول لهم لا تفسدوا في الارض. سمجھے؟ استمعوا وانصتوا وقت قراءت القرآن. بولو استمعوا وانصتوا وقت قراءت القرآن. اور یہ تاسیس ہے. استمعوا یتعلق بصلوات الجہریت وانصتوا یتعلق بصلوات السریت. صلوات سریہ آپ کو قرآن پڑھتے وقت جو وقت ہے اس وقت میں خاموش ہونا. وقت وہی ہے جب امام نے ہاتھ باندھا. تو اب یہ نہیں کہے گا کہ میں منظور احمد والد نیک محمد قوم شیخ اللہ کا حاجی جمعہ خان زرچین کی رہنے والا، یہ نہیں پڑھے گا، بلکہ اب قرآن پڑھے گا. آڑے سمجھ میں نہیں ہے؟ یہ جی یہ مسئلہ بالکل. اس لیے حضرت اقدس شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تنوع العبادات، وہ ملتی نہیں ہے، میں نے اس کا فوٹو کاپی کیا، 1417 میں میرے پاس ہوگی وہ. حضرت اقدس نے لکھا ہے کہ سب سے اس سلسلے میں اللہ آپ کا بھلا کرے، جو لوگ قرات خلف الامام کے قائل نہیں ہے، فاتحہ خلف الامام کے قائل نہیں ہے، ان کے پاس قرآن ہے. اور جن کے پاس دوسروں کے پاس احادیث صحیح ہے لیکن وہ معلول ہے، اس قرآن کے مقابلے میں وہ چلیں گے نہیں. سمجھے؟ اس لیے حضرت ابو ہریرہ جیسے عظیم انسان، وہ بھی کہ قرآن جب پڑھا جائے تو پھر خاموش، اس وقت کیا پڑھو گے. شاگرد نے وہ کہا کہ کیا کروں جب امام کے پیچھے ہوں، تو میں کیا کروں، کہاں پڑھوں، امام پڑھ رہا ہے، اس کو نہ سنوں. سمجھے بھائی؟ تو حضرت اقدس ابو ہریرہ نے فرمایا اقرا بہا فی نفسک یا فارسی. بولو اقرا بہا فی نفسک، دلی دل میں. وہ دلی دل میں پڑھنا ہی نہیں ہوتا، جو دل میں ہوتا ہے وہ پڑھنا نہیں ہے، جو پڑھنا ہے وہ دل والا نہیں. اس لیے اس وقت خاموش رہو، ترجمہ سوچتے رہو. یہ اقرا بہا فی نفسک، دلی دل میں اس کو پڑھو. اور امام ترمذی نے آگے کہا یتبع سکتات الامام، امام کے سختوں میں پڑھے گا. امام کہ الحمدللہ رب العالمین، مقتدی کہیں گے الحمدللہ رب العالمین. امام کہے گا الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط المستقيم. یتبع سکتات الامام. اب اس کا مطلب سورہ فاتح واجب ہے، اور سورہ فاتح واجب موقوف ہے کس پر؟ بولو سکتات پر. لہذا سکتات امام پر سکتہ ہر آیت پر ٹھہرنا واجب ہوگا. یہ کسی کا بھی مذہب نہیں ہے. آسمان سے گرا، کھجور میں اٹکا. بولو. اس لیے یہ جماعتیں حیران ہیں آج تک. سعودی والے، ہم نے بھی ایک زمانے سے ہم حج کر رہے ہیں، 20-25 سال سے ہم حج پہ جا رہے. یہ بدعت نہیں تھی، اب شروع کر دیا. سلفیہ نے جھوٹ بول 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 کر کے آج امام اتنا طویل سکتہ کرتا ہے، خدا کی قسم کسی بھی حدیث میں نہیں ہے.
نہ حدیث صحیح میں ہے نہ ضعیف میں، اتنا طویل سکتہ کردہ. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. الحمدللہ رب العالمین. میں نے خود دیکھا کہ کتنے مرتبہ حذیفی میں نے 3 مرتبہ الحمد پڑھا، پھر اس کے بعد سورت شروع کرتا. سمجھے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. ٹھیک ہے، کرو. الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین غیر المغضوب علیہم آمین. الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین آمین. الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین آمین. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. سمجھتا ہے؟ پھر وہ جا کر کے شروع کرتا ہے. 3 مرتبہ تکڑا آدمی اگر پڑھے اور کتنا اس کو سختہ کرے تو نوجوان تو جلدی پڑھیں گے اور بوڑھے اس وقت تک اس کو ٹھہرنا چاہیے. اس وقت تک وہ ٹھہرے گا جب تک کہ بوڑھا اپنا یہ سورہ فاتحہ نہ پڑھے. اور جب وہ سورہ فاتحہ پورے کرے سارے کے سارے تو پھر پیچھے سے قمیص اس کے کھینچے ہلڑے پلنا آنے ایسا فارغ دی چکا ہوں. سمجھے بھائی جان؟ چلو آگے، ہم فارغ ہو چکے. اس لیے کمال یہ ہے، میں نے عرض کیا پٹھان نے کہا پڑھ کلمہ، اس نے کہا کہ مجھے نہیں آتا. کہا پڑھ. کہا کہ چلو سکھاؤ. تو پٹھان نے غریب نے کہا ہے افسوس مجھے کلمہ آتا آج ایک میرے ہاتھ پہ مسلمان ہوتا. کہیں بھی نہیں لکھا ہے کہ کس جگہ پڑھنا ہے. کہیں یتبع سکتات الامام اور کہیں آخر میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اور کہیں کیا ہے. سمجھے؟ اور امام اگر بلوچ ہوگا یا پٹھان ہوگا یا سندھی امام ہوگا تو پھر کیا پڑھیں گے آپ؟ کہاں سکتہ کرے گا وہ ظالم؟ تو شروع گئے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اس نے کوئی سکتہ نہیں کیا، صرف آمین کا سکتہ کیا ہے. سمجھے؟ تو پھر امام پر سکتہ لازم ہوگا، واجب ہوگا. ما یتوقف علیہ الواجب فہو واجب. اس لیے اس مذہب کا پڑھو. کہاں پڑھیں اس کا کوئی پتہ نہیں. کہا پڑھو. سمجھتا ہے؟ آج تک دنیا میں کہیں بھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کسی اہل حدیث نے لکھ کر، اہل حدیث تو ہم ہیں الحمدللہ، اہل حدیث حضرت اقدس مولانا سلیم اللہ خان ہیں. قربان جاؤں تیرے قبر پہ. سبحان اللہ. 100 سال گزرنے کے بعد بھی اسپتال میں مولوی صاحب غنودگی طاری ہوگی. اچانک آنکھیں کھل گئی. کہنے لگے کدھر تم لوگوں نے مجھے لایا؟ لے جاؤ مجھے بخاری میرے سامنے رکھو. میرے بخاری کا کیا ہوگا؟ سمجھے میں لوگوں؟ سبحان اللہ. یہ لوگ ہیں. اہل حدیث تو سلیم اللہ ہے. اہل حدیث تو انور شاہ کشمیری ہے. اہل حدیث تو حضرت اقدس شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ. اہل حدیث تو حضرت اقدس امام اہل سنت مولانا سرفراز خان ہے، مولانا عبدالحق ہے. یہ لوگ اہل حدیث ہیں. ہم اہل حدیث نہیں ہیں. سمجھے؟ تم ہماری ان بکواسات کو تو کچھ بھی کرو لیکن ہم اہل حدیث ہیں. صبح سے لے کر کے شام تک بیٹھتے ہیں مولوی صاحب. میں جس دن ان دنوں میں جیسے پڑھا رہا ہوں آپ دیکھیں، میں ترکیب بھی کر رہا ہوں، ترجمہ بھی پڑھا رہا ہوں. آپ کے مفسرین ابھی 3 گھنٹے پڑھاتے ہیں. شان نزول پڑھا کر کے وہ 15 پڑھا. انشاءاللہ آگے 10 پارہ کریں گے. سمجھے؟ اس لیے کہ اس پہ ورم آتا ہے. اس پہ ورم آتا. سمجھے؟ ہم لوگ اہل حدیث نہیں ہے کہ صبح سے لے کر کے شام تک بخاری مکمل پڑھائے، ترمذی مکمل پڑھائے، ابو داؤد پڑھائے، نسائی پڑھائے، مشکات پڑھائے. اللہ آپ کا بھلا کرے. مدرسے چندہ بھی کرے، تقریر بھی کرے، یہ کرے. اہل حدیث ہم نہیں ہے. تو ہے الو کا پٹا. یہ اہل حدیث نہیں ہے. یہ تمہاری غلطی ہے آپ لوگوں کی. یہ اہل حدیث نہیں ہے.
سمجھ شریف میں کہ اہل حدیث وہ ہے کہ جن کا اوڑھنا بچھونا وہ کیا ہے؟ حدیث ہے، حدیث رسول ہے. یہ اہل حدیث نہیں، حدیث کی عبارت ہی غلط پڑھتے ہیں. سمجھے بنوں کو؟ اس لیے کرے فقض ما انت قاض کرتے رہو، لیکن اس قسم کے میں نے عرض کیا کہ سکتہ طویلہ کہیں قرآن و سنت میں نہیں ہے. اس لیے دوستوں سے گزارش ہے، آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ بہت خطرناک ہے یہ اذا. ان شک کے لیے آتا ہے اور اذا یقین کے لیے آتا ہے. انا ان شککت وجدتمونی جازما، انا ان شککت وجدتمونی جازما واذا جزمت فانی لم اجزمی. انا ان شککت، اگر میں شک میں ہوں، فجدتمونی جازما، مجھے دیکھو کہ میں جزم دیتا ہوں، یعنی ان جزم دیتا ہے مضارع کو. وَإِذَا جَزَمْتُ، لیکن بات پکی ہو جائے اور اذا جہاں پر آ جائے فَإِنِّي لَمْ أَجْزِمِ، وہ مضارع کو جزم نہیں دے گا. انا ان شککت وجدتمونی جازما وَإِذَا جَزَمْتُ فَإِنِّي لَمْ أَجْزِمِ. اڑے کچھ پہلے پڑھا اے جی حروف جوازم. جو علم صرف میں خواندم ہمیں گفتم ز درد دل کہ ہجرت حرف جازم است قلبم فعل مجزوم است. بے ذوق کو اٹھا کر کے اس کے گلے میں رسی ڈالو، گھسیٹو اس کو. سمجھے؟ بے ذوق لوگوں کے سامنے بھی ان کا ترجمہ کی ضرورت بھی نہیں ہے، خواہ. اڑے مسئلہ سمجھ میں آیا مولانا؟ جب آپ ہاتھ باندھ لیں گے اس کے بعد باری کیا آئے گی، اس کے بعد آپ امام کے پیچھے تو ٹھہرے ہیں، تو اب دو باتیں ہیں. وہ آپ کو کہیں گے آپ نے امام کے پیچھے قرآن پڑھنا ہے. اسے پوچھے کیوں؟ وجہ کیا ہے بھائی بولیے؟ کہے گا حدیث پاک میں ہے. تو کہے ذرا پڑھ حدیث. کہ جی بخاری میں ہے. جرت کر حضور پاک کی صحیح بخاری کی حدیث دکھا دے جس میں ہو امام کے پیچھے پڑھو، میں پڑھنا شروع کر دوں گا. یہ صحیح بخاری موجود ہے. اس بخاری میں اگر ایک روایت ہو کہ امام کے پیچھے حضور فرمائیں تم قرآن مقتدی بن کے پڑھو، آپ روایت یہ دکھا دو 1.5 2.5 لاکھ 3.5 لاکھ کے موبائل میں آپ کو تحفہ دے رہا ہوں. دنیا میں جرت کرے، آن دا کیمرہ بات کر رہا ہوں، کوئی حدیث پڑھ دے صحیح بخاری سے حضور پاک نے فرمایا ہو بھئی امام کے پیچھے قرآن پڑھو. پھر دکھائیں گے حاشیہ میں ایک مولوی صاحب کی رائے لکھی ہے. تو میں نے کہا شرم نہیں آتی؟ مولوی کی رائے کو حضور کی بخاری کی حدیث کہہ دیتا ہے. عربی میں لکھی ہوئی ہے نا، عوام نہیں پڑھ سکتی. پتر ہم نے پڑھی بھی اور پڑھائی بھی. ایسے آپ کے سامنے بخاری کر کے جھوٹ بولا جاتا ہے. ایک روایت پیغمبر کی دکھاتے جس میں صحیح بخاری میں ہو اور حضور فرماتے، صحیح مسلم میں ہو حضور فرماتے امام کے پیچھے پڑھو، میں آپ کو تحفہ دیتا ہوں. بسم اللہ. کوئی اور گالے کو گھڑی چھڑی ضرورت ہے تو اے لا لو. مزے کی بات ہے یا نہیں؟ مجھے آپ کہیں غصہ دیکھ رہے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں جو غصے والے بیان کرتے ہیں. آپ میرے چہرے پہ غصہ کہیں دیکھ رہے ہیں؟ مولانا ہاتھ لگائیں، ٹھنڈا ہے گرم ہے جسم؟ ٹھنڈا ہے. اس تو ٹھنڈا بیان تو انہوں اور کیڑا چاہیے دسو. اچھا انہیں کہو جو حدیث بخاری شریف میں ہے ذرا وہ پڑھ دیں. کہتے ہیں حدیث میں ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، سورۃ فاتحہ نہیں پڑھو گے نماز نہیں ہوگی. کہو یہ تو میں مانتا ہوں. لا صلاۃ لکھا ہوا ہے، لا جماعتہ تو نہیں لکھا ہوا کہ امام کے پیچھے والی جماعت نہیں ہوگی. بھائی نماز اکیلے بندے کو کہا جائے گا، جماعت سب کے مل کے کہا جائے گا. پیغمبر نے نماز کی نفی کی ہے، جماعت کی تو نفی نہیں فرمائی. اچھا اگلی بات، اس سے اگلی بات، امام کے پیچھے پڑھنا چاہیے یا نہیں، اس پر تم قرآن ہمیں کیوں نہیں سناتے، حضور کی حدیث سناتے ہو. حدیث پاک کا دلیل میں نمبر دوسرا ہے، قرآن کریم کا دلیل میں نمبر پہلا ہے. تو حضور پاک علیہ السلام کی حدیث تو سر آنکھوں پہ، قرآن کریم تو پیش کر دیں. قرآن کریم کیوں پیش نہیں کرتے؟ آؤ میں قرآن کریم پیش کرتا ہوں. کیوں؟ اس مسئلے پر میرے مخالف کے پاس قرآن کریم کی قاف بھی نہیں ہے. سورت نمبر 8 سورت اعراف، سورت نمبر 7 سورت اعراف، آیت نمبر 204 رب کائنات فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پڑھا جائے
فرمایا دو صورتیں ہوں گی، یا قرآن اونچا پڑھا جائے گا یا قرآن آہستہ پڑھا جائے گا۔ اگر اونچا پڑھا جا رہا ہو فاستمعوا لہ، تمہیں سننا چاہیے، اور اگر آہستہ پڑھا جا رہا ہو وانصتوا، زبان سے چپ رہنا چاہیے۔ اللہ اگر ہم یہ دو کام کر لیں گے پھر آپ کا انعام کیا ہوگا؟ فرمایا لعلکم ترحمون، میں رب تمہارے اوپر رحمتیں اتاروں گا، میں رب تمہارے اوپر برکتیں نازل کروں گا، میں رب تمہاری شفقت کے طور پہ تمہیں رحمت دے کر تمہیں رحمت کا بڑا جو ہے نا ذخیرہ دے دوں گا۔ جب تمہارے اوپر رحمتیں ہوں گی فساد نہیں ہوگا، رحمتیں ہوں گی محمد ہوگا، رحمتیں ہوں گی بھائی چارہ ہوگا، رحمتیں ہوں گی تو برکتیں ہوں گی۔ لعلکم ترحمون، تمہارے اوپر رحمت ہوگی۔ وجہ یہ ہے قرآن پڑھا جائے گا، اونچا پڑھا جائے گا، فاستمعوا لہ، کان سے سنو گے، آہستہ پڑھا جائے گا، وانصتوا، زبان کو خاموش رکھو گے۔ اب یہ کہاں اتری، کب اتری، کیوں اتری؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، جس کو میں اور میرا مخالف دونوں حدیث پاک کا ماہر سمجھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں اجمع المحدثون علی ان هذه الآیہ نزلت فی الصلاۃ، فرمایا امت مسلمہ کا اتفاق ہے یہ آیت نماز کے بارے میں اتری ہے۔ تو نمازیں دو قسم کی، ایک میں امام اونچا پڑھتا ہے، ایک میں امام آہستہ پڑھتا ہے۔ جیسے جہاں اونچا پڑھتا ہے اسے جہری کہتے ہیں، جہاں آہستہ پڑھتا ہے اسے سری کہتے ہیں۔ تو نماز اونچی ہو یعنی نماز بلند آواز سے ہو، جہری کا معنی صبح ہو یا مغرب ہو یا عشاء ہو یا جمعہ ہو، تو امام اونچی پڑھتا ہے۔ تو اللہ نے کہا جب اونچی پڑھی جا رہی، اونچا قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اس وقت سننا شروع کر دو، اور جب امام آہستہ پڑھے تو زبان کو بند رکھو، یعنی دونوں صورتوں میں قرآن کے مقابلے میں قرآن نہیں پڑھنا۔ جب نہیں پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ لعلکم ترحمون، رحمتیں آئیں گی، زلزلے نہیں آئیں گے، رحمتیں آئیں گی، قتل و غارت گری نہیں ہوگی، رحمتیں آئیں گی، فرقہ واریت نہیں ہوگی، رحمتیں آئیں گی، دہشت گردی نہیں ہوگی، رحمتیں آئیں گے، خون ریزی نہیں ہوگی، رحمتیں آئیں گے، امن اور امان کا دورہ ہوگا۔ بتائیے آپ کو فساد چاہیے یا امن چاہیے؟ تو قرآن کہتا ہے رحمت امن ہے، امن اور رحمت ملے گا تب جب قرآن کے مقابلے میں قرآن پڑھنا چھوڑ دو گے۔ تو میرے بھائی، نماز میں تو مجھے امام کے پیچھے پڑھوا رہا ہے، حدیث سنا رہا ہے، وہ بھی ترجمہ اپنے مطلب کا دکھا رہا ہے، تو قرآن نہیں پڑھتا تھا۔ مجھے اب سمجھ آیا تو نے اس مسئلے پہ قرآن کیوں نہیں پڑھا، مجھے اب سمجھ آیا اس مسئلے پہ تو نے قرآن کیوں نہیں پڑھا، کیونکہ قرآن کہتا ہے رحمت چاہیے تو قرآن کے مقابلے میں قرآن نہ پڑھو۔ اچھا میرے دوستو، جب امام کے پیچھے ہم نے قرآن نہیں پڑھنا، امام کے پیچھے ہمارے قرآن کریم میں ہم نے خاموش رہنا ہے، تو پھر یہ اعتراض کہاں گیا کہ بھائی جب آپ نے قرآن امام کے پیچھے قرآن کریم نہیں پڑھنا تو کل کوئی کہہ دے گا بھائی قرآن کریم تو نہیں پڑھنا لیکن ایک سوال ہوگا، اجی وہ سوال کیا ہے؟ کہیں گے وہ سوال یہ ہے کل قیامت کا دن ہوگا، قیامت کے دن میں اللہ رب العزت وہاں نماز کا انعام تقسیم کر رہے ہوں گے۔ جب نماز کا انعام مل رہا ہوگا تو قرآن پڑھنے کا ثواب تو امام کو ملے گا، مقتدی کو کہاں سے ملے گا؟ ہم نے کہا سنو اس کا بھی حل ہے۔ شرح معانی الاثار، حضرت جابر کی روایت، اللہ کے رسول نے فرمایا من کان لہو امام فقراءۃ الامام لہو قراءہ، لوگو امام پڑھے گا مقتدی کی طرف سے پڑھنا ہو جائے گا۔ تو پھر جہاں امام کو ملے گا نا کارڈ، جب ابا جی کو شادی کا ملتا ہے تو لکھتے ہیں فلام صاحب ود سینز، لکھتے نہیں ود فیملی، تو یہاں امام کو اجر ملے گا ود مقتدی۔ من کان لہو امام فقراءۃ الامام لہو قراءہ، اللہ کے رسول کا فیصلہ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ صحابہ سے پڑھے ہوئے تھے نا، بیٹھے ہوئے تھے، فتویٰ دے رہے تھے۔ فتویٰ یہ تھا، 2-4 علاقے کے غنڈوں کو پتہ چلا
انہوں نے 3-4 اپنے قسم کے مولوی بلائے اور امام صاحب کے پاس آ گئے 15-20 آدمی. حجی ایسی گل کرنی ہے, کرو بات. کیا بات ہے؟ آپ نے فتویٰ دیا ہے امام قرآن پڑھے گا مقتدی کی طرف سے ہو جائے گا. فرمایا جی ہاں. کہا ہمارا سوال ہے کل قیامت کے دن ہر بندے کو اپنا حساب خود دینا ہے, مقتدی حساب تو دے گا تو نماز میں قرآن خالی ہوگا تو حساب پہ فیل ہو جائے گا. امام صاحب نے یوں دیکھا نا ان کی چہرے, فیس ریڈنگ کی, سمجھ گئے کہ اوپر کی منزل خالی ہے, بالا خانہ خالی ہے. ٹھیک ہے نا, وہ کہتے نہیں ہیں اسپیس فار دا رینٹ, گنجائش موجود ہے نا کرائے کے لیے, بالا خانہ خالی ہے. تو امام صاحب نے فرمایا یار 15 زبانوں میں بات کر رہے ہو, میں ایک ہوں, وزن تو برابر کرو. 15 بندوں سے باتیں کروں گا میں نہیں کرتا, اپنے میں سے ایک بڑے کو بنا کے لے آؤ. امام صاحب یوں آؤ, انہوں نے آپس مشورہ کیا کہ او جی بڑا مولوی صاحب ہے نا انہوں آکھو. تو وہ بڑا آ گیا, وہ آگے ٹھہرا. انہوں نے کہا جی یہ ہمارا بڑا ہے اس سے بات کریں. امام صاحب نے فرمایا جی اس سے جو کروں تو تم سارے بولنے لگ جاؤ گے پھر. انہوں نے کہا جی ہم نے طے کر لیا یہ ہمارا بڑا ہے یہ بولے گا. تو انہوں نے کہا پھر تمہاری دلیلیں کہاں جائیں گے؟ انہوں نے کہا جی بڑا بنا دیا یہ دلیلیں دے گا, ہماری طرف سے دلیلیں بھی ہو جائیں گی. تو امام صاحب نے کہا 1 منٹ مناظرہ بعد میں, لیکن ہار تم پہلے گئے ہو. انہوں نے کہا ہم کیسے ہارے؟ کہا تمہارا بڑا دلیل دے گا تمہاری دلیلیں ہو جائیں گی, ہمارا بڑا امام قرآن پڑھے گا ہمارا کیوں نہیں ہوگا؟ 1 ہی منٹ میں بات ختم, 1 ہی منٹ میں. تو حیرانگی کی بات ہے. اچھا آپ کو ذرا دلیل چاہیے تو آؤ میں حجت الاسلام والمسلمین, زیغم اسلام, شہید ناموس صحابہ, استاد ذی المکرم حضرت مولانا علامہ علی شیر حیدری شہید رحمۃ اللہ علیہ سے ایک دلیل لانے لگا ہوں. حضرت استاد حیدری شہید رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے اگر بات یہی ہے کہ امام کے پیچھے مقتدی کو قرآن کریم پڑھنا ہے تو پھر ایک بات ہم سے طے کر لو. اجی وہ کیا کہ جو حضور پاک علیہ السلام نے معراج کی رات نماز انبیاء کو پڑھائی تھی, انبیاء کو نماز پڑھنے کا ثواب ملا تھا یا نہیں ملا تھا؟ تو اسی نہیں پہنچے, علماء سمجھے ہوں عوام نہیں پہنچی. مجھے بتائیں انبیاء کو نماز کا ثواب ملا تھا یا نہیں ملا تھا؟ بولیے بولیے, ذرا ہاتھ کھڑے کر کے مجھے بتائیں, مجھے پتہ چلے اپنا کون ہے. ہاتھ کھڑے کر کے, جو انبیاء نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی تھی اس نماز کا ثواب انبیاء کو ملا تھا یا نہیں ملا تھا؟ سارے کہتے ہو ملا تھا, ملا تھا. جزاک اللہ. اب توجہ رکھیں, حضور پاک امام, باقی انبیاء مقتدی. قرآن کریم حضور پاک نے پڑھا, سورۃ فاتحہ حضور نے پڑھی کیونکہ حضور پہ اتری. پیچھے مقتدی تورات والے تھے, ادھر سورۃ فاتحہ نہیں ہے. مقتدی انجیل والے, سورۃ فاتحہ نہیں ہے. مقتدی زبور والے, وہاں سورۃ فاتحہ نہیں ہے. مقتدی صحیفوں والے, وہاں سورۃ فاتحہ نہیں ہے. آپ کو کوئی کہے گا ڈیرہ اسماعیل خان سے مفتی عبد الواحد قریشی آ کر جھوٹ بول گیا, ہو سکتا ہے وہاں سورۃ فاتحہ ہو. اس کوئی پڑھی ہے انجیل, اس کوئی ویکھی ہے زبور, اس نے کوئی دیکھی ہے تورات. اللہ کے فضل سے کہتا ہوں میری لائبریری میں تورات بھی, زبور بھی, انجیل بھی موجود ہے. میرے مخالف صرف یہ لگڑ بگڑ نہیں ہے, پورا مذہب اسلام کا مخالف میرا مخالف ہے. مناظرہ کے لیے اسے پڑھ سکتے ہیں, علماء سمجھتے ہیں, ورنہ چسکے لینے کے لیے پڑھنا جائز نہیں ہے. تو میرے پاس تو موجود ہے, عہد نامہ قدیم کیا ہے, عہد نامہ جدید کیا ہے, بر نماز کا مقدمہ, یہ پوری ترتیب ہے. اس میں ایک ایک پارے اور صورتیں اور آیتوں کی ترتیب تک ہم جانتے ہیں. ہم نے تو نشانات لگا کے رکھے ہیں کہ رسالت امام کی رسالت وہاں کہاں سے ثابت ہے. اگر تو کہتا ہے وہاں سورۃ فاتحہ نہیں اتری تھی, آؤ میں قرآن کریم پڑھ دیتا ہوں. اللہ کا قرآن کہتا ہے سورۃ فاتحہ صرف قرآن میں اتری ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. رب کریم نے فرمایا اے میرے پاک حبیب پیغمبر, تیرا مرتبہ یہ ہے, تیرا درجہ مقام حیثیت ویلیو یہ ہے کہ میں سورۃ فاتحہ تجھے عطا کر رہا ہوں. تو بھائی حضور امام مقتدی انبیاء کو سورۃ فاتحہ نہیں ملی, صرف حضور کو ملی. تو جب حضور نے نماز پڑھائی تو سورۃ فاتحہ بھی صرف حضور نے پڑھی یا انبیاء نے؟
حضور نے پڑھی بغیر پڑھے سورۃ الفاتحہ، بغیر پڑھے پورا قرآن، انبیاء کی نماز ہو گئی، ثواب مل گیا، تو احناف کی بھی نماز ہو گئی، ثواب مل گیا۔ قیامت کا دن ہوگا، محشر کا وقت ہوگا، دربار خداوندی سجا ہوگا، اللہ کے دربار میں احناف کو نماز کے اجر کا سوال کیا جائے گا، تو انبیاء کی نماز کو حنفی بطور دلیل پیش کریں گے، جہاں سے انبیاء کی نماز کا ثواب نبوت والا انہیں ملے گا، حنفی وہاں سے ثواب امت والا لے آئیں گے۔ جیڑی اتھو لبنی ہے اتھو سانو لبنی ہے۔ دس ہن اور کوئی گل رہ گئی ہے؟ میرے دوستوں میں بہت حیران ہوں، کیا پتہ نہیں ہمیں باتیں سکھائی جاتی ہیں۔ چنانچہ میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں جو صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، جامع ترمذی میں بھی ہے، سنن ابی داود میں بھی ہے، سنن نسائی میں بھی ہے، اور بہت سی کتابوں میں موجود ہے۔ اور یہ عن عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبادہ بن صامت سے ہے مرفوعا کہ حضور نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی کوئی نماز نہیں ہے جس نے کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی۔ اب اس سے ہمارے ہاں ایک بڑا اختلاف پیدا ہوا، وہ نوٹ کر لیجئے۔ ایک رائے یہ ہے آپ اگر علیحدہ نماز پڑھ رہے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ آپ کو ہر رکعت میں خود پڑھنی ہی پڑھنی ہے سورہ فاتحہ۔ جب باجماعت پڑھ رہے ہیں اب کیا شکل؟ امام پڑھ رہا ہے سورہ فاتحہ تو کیا مقتدی کو بھی پڑھنی چاہیے؟ اس حدیث میں جو الفاظ کی شدت ہے اس کی بنا پر رجحان یہ ہوتا ہے کہ یقیناً اس صورت میں ہر شخص کو لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے کہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی، قرأت نہیں کی، اس کی کوئی نماز ہی نہیں۔ تو یہ موقف ہے امام شافعی کا، یہی مسلک ہے ہمارے اہل حدیث بھائیوں کا کہ آپ چاہے اکیلے نماز پڑھ رہے ہو، چاہے امام کے پیچھے پڑھ رہے ہو، اور چاہے امام جو ہے وہ جہری رکعت پڑھا رہا ہے اور چاہے سری رکعت پڑھا رہا ہے۔ خاموشی والی رکعت سورہ آپ کو معلوم ہے کہ نماز جو ظہر اور عصر کی ہے تو چاروں رکعتیں جو ہے وہ سری ہے، مغرب کے اندر آ کر دو جہری ہیں ایک سری ہے، عشاء میں آ کر دو جہری ہیں دو سری ہیں، سورہ اور نماز فجر کے اندر دونوں جو ہیں وہ جہری ہیں۔ تو چاہے جہری ہو چاہے سری ہو، آپ کو بھی لازماً جو مقتدی ہے اسے بھی سورہ فاتحہ پڑھنی ہوگی۔ اب اس کے لیے انہوں نے یہ طریقہ جو ہے تلقین کیا ہے کہ امام تیزی سے نہ پڑھے، رک رک کر پڑھے الحمدللہ رب العالمین، اس کے بعد اتنا وقفہ دے دے کہ جو مقتدی ہے وہ بھی کہہ لے اپنے دل میں یا پڑھ لے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ تو یہ رک رک کر پڑھنا، خاص طور پر اگر آپ کو موقع ہوا ہو کسی اہل حدیث امام کی امامت میں نماز ادا کرنے کا، تو آپ دیکھیں گے کہ بڑا فرق ہے۔ ہمارے جو حنفی امام الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، چار آیتیں جو ہیں وہ بھی ایک ساتھ میں پڑھ جائیں گے۔ لیکن یہ کہ عام طور پر جو اہل حدیث حضرات ہیں وہ رک رک کر ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے ہیں، ترتیل کے انداز میں پڑھتے ہیں۔ یا پھر دوسری شکل انہوں نے ایک اور کی ہے، یہ آپ سعودی عرب میں جب کبھی نماز پڑھیں گے اور آپ پڑھی ہو آپ نے، تو وہاں آپ دیکھیں گے کہ امام جو ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی 1 منٹ جو ہے خاموش رہتا ہے، تاکہ آپ اب جو مقتدی ہیں وہ اس وقفے میں وہ اب سورہ فاتحہ پڑھ لیں، پھر وہ قرات کرے گا، کوئی اور آیات اس نے شامل کرنی ہے تو بعد میں شروع کرے گا، درمیان میں وقفہ ہوگا۔ لیکن ایک مسلک یہ ہے، اور یہ مسلک جو ہے یہ در حقیقت قرآن مجید کی ایک آیت کے اوپر مبنی ہے۔ سورہ اعراف کے آخر میں فرمایا گیا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو توجہ سے اسے سنو، خود خاموش رہو۔ اب یہ قرآن مجید کی آیت ہے، اس کے بنا پر ایک رائے یہ ہے کہ آپ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے، پڑھا جا رہا ہے سنو اس کو، خود خاموش رہو۔ اور اس کے لیے وہ دلیل دیتے ہیں کہ یہ شکل ایک وفد کی سی ہے، جیسے کسی بڑی شخصیت کے پاس اگر آپ کا کوئی وفد جاتا ہے، 8-10 افراد ہیں، ان میں اسپوکس مین ایک ہوتا ہے، وہ بات کرتا ہے، باقی سب لوگ موجود رہتے ہیں، سنتے ہیں۔ اسی طریقے سے امام جو ہے وہ گویا کہ آپ کا نمائندہ ہے، اور وہ پڑھ رہا ہے
ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو امام کی قرأت ہی آپ کی بھی قرأت ہو گئی. گویا کہ اس آیت سے، اس حدیث سے اختلاف نہیں ہے، اس کی تعبیر سے اختلاف ہے کہ امام کا قرأت کر لینا در حقیقت مقتدیوں کی طرف سے بھی قرأت ہے. اس میں جو حنفی مسلک ہے وہ بہت سخت ہے، اور وہ یہ ہے کہ چاہے سری نماز ہو اور چاہے جہری ہو، ہر کسی بھی حالت میں مقتدی جو ہے وہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا. اب اس میں ذرا سا سوال پیدا ہوتا ہے کہ جہری رکعت میں تو اس آیت کا اطلاق ہو جائے گا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، سری میں تو اس آیت کا اطلاق نہیں ہوتا. بہرحال یہ مسلک ہے، امام شافعی کا ایک انتہا پر ہے، ہر صورت میں سری ہو یا جہری ہو آپ کو پڑھنی ہی پڑھنی ہے. اور امام ابو حنیفہ دوسری انتہا پر ہے کہ چاہے سری ہو چاہے جہری ہو کسی شکل میں نہیں پڑھنا. امام مالک کا مسلک ہے درمیان میں، اور میں اس میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرتا کہ میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ میں اس پر عمل پیرا ہوں. وہ کیا ہے؟ جہری نماز میں خاموش رہو اور سنو، اس آیت کا اطلاق ہو جائے گا. جب بلند آواز سے پڑھ رہا ہے امام تو پوری توجہ، فاستمعوا له، اپنی پوری توجہ کو اس کے سننے کے اوپر مرکوز کر دو اور خود خاموش رہو. سری رکعت میں البتہ جبکہ وہ بھی خاموشی سے پڑھ رہا ہے، آپ بھی خاموشی سے پڑھ رہے ہیں. بہرحال ان چیزوں میں میں نے یہ سب کچھ بیان کیا ہے، تو اس سے جو میرا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ معلوم ہو جائے کہ اس میں کوئی بڑی بنیادی بات نہیں ہے. نہ یہ کہ جو حنفی ہیں وہ اس حدیث کا انکار کرتے ہوں کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کیسے وہ انکار کریں گے؟ اور نہ ہی کوئی جو حنبلی ہے یا اہل حدیث ہے وہ قرآن کی اس آیت کا اختلاف سے جو ہے وہ اختلاف کر سکتا ہے کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. لیکن یہ کہ اس کے پھر اس سے جو احکام کا استنباط ہے اس میں اختلاف ہو جاتا ہے، تو اس کو نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کوئی بہت بڑی اہمیت والی بات ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جس شخص نے نماز میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی نماز اس کی ناقص ہے. میرا بھائی یہ 100 دفعہ تو میں عرض کر چکا ہوں، مجھے آپ حدیث ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں ہے. آپ مجھے وہ نماز بتاؤ جس میں فاتحہ نہیں ہے. اگر فاتحہ نہیں ہے نماز نہیں ہے. اگر فاتحہ ہے لیکن فرق یہ ہے کہ امام نے پڑھی ہے ہم نے نہیں پڑھی، تو نماز میں تو فاتحہ آ گئی نا. فرق یہ ہوا کہ امام نے پڑھی اور ہم نے نہیں پڑھی. ہم نے کیوں نہیں پڑھی کہ ہمیں حضی نبی نے حکم دیا اذا قرأ فانصتوا، جب امام پڑھے تو چپ رہو. ہمیں اسی پیغمبر نے حکم دیا اذا قال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، جب امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو آپ کہو آمین. تو معلوم ہوا کہ فاتحہ پڑھنا امام کا وظیفہ ہے، ہمارا وظیفہ تو آمین کہنا ہے. اسی نبی نے فرمایا من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، جس کا امام ہے امام کا پڑھنا جو ہے وہ مقتدی کا پڑھنا. اللہ کے بندے ایک حدیث پڑھ لیتے ہو اور باقی حدیثیں، یہی تو مشکل ہے. یہ تو وہی مسئلہ ہو گیا نا کہ ایک آدمی کھجور پر کھجوریں چننے کے لیے رسا ڈال کے چڑھ گیا، کھجور بڑی لمبی تھی. اب جب اوپر چڑھ گیا تو ڈر کے مارے وہ رسا بھی گر گیا اس کا. اب اس کو کھجور کو پکڑ کے کھڑا ہوا ہے، وہاں چیخ رہا ہے بھی مجھے اتارو. وہاں جب بستی والے اکٹھے ہونے کا یار یہ تمہارا ہمارا کام نہیں ہے، اپنے سردار کو بلاؤ. وہ سمجھتے ہیں. سردار کو بلایا، انہوں نے کہا ایسا کرو کہ کوئی زور سے رسا پھینکے اور اس کو کہو کہ وہ رسا اپنی کمر میں باندھ لے. کسی نے رسا پھینکا، اس نے باندھنے لگا، اب کھینچو. کھینچا تو گردن ٹوٹ گئی اس کی. انہوں نے کہا سردار صاحب اچھا تم نے عمل کیا. انہوں نے کہا یار ایسے کئی دفعہ ہم نے کنویں سے لوگ نکالے ہیں. تو اس نے کنویں کی گہرائی اور اس کی اونچائی میں فرق نہیں کیا. یہی تمہارا حال ہے کہ ایک حدیث پڑھنے کے بعد دوسری حدیث کو پڑھتے ہی نہیں ہو، غور ہی نہیں کرتے. اب دیکھو نا جی، مثلا آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر امام ظہر کی نماز میں یا عصر کی نماز میں کوئی ایسی صورت پڑھے جس میں سجدہ ہو، امام سجدہ تلاوت کرے گا کہ نہیں کرے گا؟
کرے گا، ہم کھڑے رہیں گے یا کریں گے؟ کیوں؟ نہ ہم نے پڑھا ہے نہ سنا ہے، ہم کیوں کریں؟ بھئی ہم نے نہ تو سنا، کیا پڑھا ہے امام نے، نہ ہم نے خود پڑھا، سجدہ کیوں؟ معلوم ہوا کہ امام کا پڑھنا ہمارا پڑھنا۔ اسی طرح اگر امام سے غلطی ہو جائے اور سجدہ سہو کرے، ہم سجدہ سہو کریں گے یا نہیں کریں گے؟ ہم نے تو غلطی کی نہیں، ہم کیوں کریں؟ تو اس کی غلطی ہماری غلطی بن جاتی ہے۔ اسی طرح ہے کہ بات کیا اللہ عالم صحیح ہے یا غلط ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حج پہ آئے تو بڑے بڑے ائمہ آئے ہوئے تھے، سب اکٹھے ہو گئے۔ انہوں نے کہا امام صاحب آپ کا ہم بڑا احترام کرتے ہیں، اللہ نے آپ کو بڑا مقام دیا ہے، لیکن ہمیں آپ سے ایک شکایت ہے مسئلہ فاتحہ پر، ہم اس مسئلے پر آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو امام صاحب نے فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ کوئی تم کہتے ہو کہ فاتحہ مقتدی نہ پڑھ، اب میں دیکھو بات سنو، تم 5-6 آدمی ہو، میں کس کس سے بات کروں؟ پہلے فیصلہ کر لو، ایک کو بڑا بناؤ اور وہ میرے ساتھ مناظرہ کرے، وہ جیت گیا تم سب جیت گئے، وہ ہار گیا تم سب ہار گئے۔ انہوں نے کہا ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے، اگر آدمی 6 آدمی سے بات نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہتے ہیں شاید امام اوزاعی کو بڑا بنایا، تو جب یہ بات طے ہوگی تو ہم سے نے فرمایا کہ تم تو مناظرہ پہلے ہی ہار گئے، ہم مناظرہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر ایک کی فتح سب کی فتح ہے، ایک کی شکست سب کی شکست ہے، تو ایک کی فاتحہ سب کی فاتحہ کیوں نہیں ہو سکتی؟ اگر تم تو مناظرہ ہار گئے، مناظرہ کس بات کا کروں میں؟ اس لیے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان لوگوں میں بغض نہیں تھا، آج کل بغض آ گیا، یہ حنفی ہے، یہ شافعی ہے، یہ بڑا ظلم ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ نے ابو حنیفہ کو اتنا عقل دیا ہے، اگر اس ستون کے بارے میں بھی وہ کہہ دیں نا کہ یہ سونے کا ہے تو ثابت کر دیں گے، اتنا اللہ نے ان کو دلائل دی ہے اور عقل دیا ہے۔ تو بہرحال جھگڑا نہ کیا کرو۔ نماز جس کے اندر سورۃ الفاتحہ پڑھی جاتی ہے، سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے نماز بھی ہوگی، اور حدیث کہتی ہے جو سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ حدیث کے الفاظ سنیے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، یہ صحیح بخاری کی 756 نمبر روایت، صحیح مسلم کی 872 نمبر روایت بتا رہی ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو سورۃ الفاتحہ کو نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اور سنن نبی داؤد کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ روایت کرنے والے ہیں، وہ فرماتے ہیں امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان انادی انہ لا صلاۃ الا بقراءۃ فاتحۃ الکتاب، مجھے اللہ کے رسول نے حکم دیا جاؤ لوگوں میں اعلان کر دو جس شخص نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں، سنن نبی داؤد اور ترمذی کی روایت ہے، ہم فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ختم ہوئی، آپ پر قرات بھاری ہوئی، آپ نے سلام پھیرنے کے بعد پوچھا لعلکم تقرؤون خلف امامکم، لگتا ہے کہ تم امام کے پیچھے بھی قرات کرتے ہو؟ قلنا نعم هذا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہم امام کے پیچھے کھڑے ہو کے بھی قرات کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا لا تفعلوا الا بفاتحۃ الکتاب، تم جب امام قرات کر رہا ہو تو تم قرات نہ کیا کرو سوائے سورۃ الفاتحہ کے، کیوں؟ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، کیونکہ جو سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ آپ سری نماز پڑھ رہے ہیں، آپ جہری نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کو سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، اقرأ بها فی نفسک، اپنے دل میں پڑھ لو۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہشام بن عروہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ باپ نے بیٹے سے کہا یا بنی اقرأوا فی سکتۃ الامام
جب امام ایک آیت پڑھ کے رکتا ہے تم اس وقت پڑھ لیا کرو فَإِنَّهُ لَا تَتِمُّ صَلَاةٌ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، کیونکہ اس کے بغیر تو نماز نہیں ہوتی۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ بھائی کا سوال یہ ہے کہ اگر سورۃ الفاتحہ ہو چکی اور نماز میں شامل ہوئے تو کیا رکعت شمار کی جائے گی؟ اور ان کا ایک دوسرا سوال ہے کہ نماز میں سری اور جہری نمازوں میں سورۃ الفاتحہ پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، اس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے کہ کیا انسان سورۃ الفاتحہ مکمل ہو جانے کے بعد اگر نماز میں شرکت کرتا ہے اور اس وقت شرکت کرتا ہے کہ امام رکوع میں پہنچ چکا ہے تو کیا رکعت ہو جائے گی کہ نہیں ہوگی؟ یہ بات تو سب کے ہاں واضح ہے کہ اگر انسان سورۃ الفاتحہ امام پڑھ چکا ہے اور قرات کر رہا ہے، نماز میں شامل ہو تو وہ سورۃ الفاتحہ پڑھے گا، اللہ اکبر کہے اور اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورۃ الفاتحہ پڑھے، کیونکہ سورۃ الفاتحہ نماز کے لازم ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ تمام کے تمام علماء اس بات پر متفق ہیں کہ سورۃ الفاتحہ نماز کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، تمام کے تمام گروہ اس بات پر متفق ہیں۔ اختلاف صرف اس بات میں ہے، جو اصل اختلاف ہے، کیونکہ احناف میں بھی دو گروہ ہیں، یاد رکھیں احناف میں بھی دو گروہ ہیں، ایک گروہ ہے جو علمی گروہ ہے اور ایک گروہ ہے جو غالی اور متعصب گروہ ہے۔ غالی اور متعصب گروہ وہ یہ کہتا ہے کہ جی قراءۃ الامام قراءۃ اللہ، ایک ضعیف اور جھوٹی حدیث کا انہوں نے سہارا لے رکھا ہے، جس کو ثابت کرنے کے لیے ازل سے لے کے آج تک وہ ایڑی چوٹی کا زور لگاتے آ رہے ہیں، لیکن آج تک ثابت نہیں ہو سکی۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ جی امام کی قراءت ہی مقتدی کی قراءت ہے، امام مقتدی کو قراءت کرنے کی ضرورت نہیں، یہ حدیث ثابت نہیں، سخت ضعیف روایت ہے جس کے بیان کا یہ محل نہیں ہے۔ ایک وہ گروہ ہے جو یہ کہتا ہے اور اس حدیث کو اپنے لیے سہارا بناتا ہے۔ احناف میں بھی جو پڑھے لکھے احناف ہیں اور سمجھدار ہیں، اس بات کو تو وہ مانتے ہیں کہ قراءت یعنی سورۃ الفاتحہ نماز میں پڑھنا یہ واجب ہے، رکن ہے۔ اختلاف کس بات پہ ہے کہ سری نمازیں ظہر اور عصر، ان میں مقتدی پر سورۃ فاتحہ پڑھنا واجب ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی سورت بھی وہ شامل کرے گا۔ اس بات پر سارے گروہ متفق ہیں۔ اختلاف کس میں ہے؟ اختلاف اس میں ہے کہ جب اونچی آواز میں فجر، مغرب اور عشاء ان نمازوں میں جب امام قرات کر رہا ہوگا تو کیا مقتدی قرات کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اہل الحدیث کے ہاں، اہل السنہ والجماعہ کے ہاں مقتدی کو ہر حال میں قرات کرنی ہے، سورۃ الفاتحہ امام کے پیچھے پڑھنی ہے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث عبادہ بن صامت کی روایت کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الامام، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس بندے نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی اس کی کوئی نماز نہیں۔ شاگرد نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا احیانا یکون وراء الامام، ابو ہریرہ ہم کبھی کبھی امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو کیا کریں؟ یعنی امام کے پیچھے بھی سورۃ الفاتحہ پڑھیں یا نہ پڑھیں؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ان کا جو فارسی شاگرد تھا اسے کیا کہا؟ اقرأ بها فی نفسک یا فارسی، اے فارسی اسے اپنے دل میں پڑھو۔ یعنی کیا مطلب؟ چاہے آپ امام کے پیچھے ہیں یا اکیلے ہیں، ہر حال میں آپ کو سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہی پڑھنی ہے، چاہے آپ سری نماز میں ہیں جہری نماز میں ہیں، ہر حال میں فاتحہ کی قرات اہل الحدیث کے ہاں، اہل السنہ والجماعہ کے ہاں لازم ہے۔ اسی طرح امام شافعی اور امام مالک رحمہ اللہ بھی اس کے لازم وجوب کے قائل ہیں۔ البتہ حنبلی اور حنفی، جو حنفیوں کا پڑھا لکھا گروہ ہے، وہ اس بات کے قائل ہیں کہ جو جہری نمازیں ہیں یعنی فجر، مغرب، عشاء، ان میں مقتدی اگر امام کی قرات پر اکتفا کر لے تو اس کے لیے کافی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ پڑھ لے۔ البتہ احناف اس بات کے قائل ہیں کہ نہیں، وہ مقتدی جب امام اونچی آواز سے پڑھ رہا ہے تو قرات نہیں کرے گا۔ مختصر بات یہ، اہل الحدیث کے ہاں حدیث کی روشنی میں سورۃ الفاتحہ کا نماز میں پڑھنا ایک واجب اور رکن ہے، جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ تو جب نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھنا واجب اور لازم ہے اور ایک بندہ نماز میں شامل ہو اور امام رکوع میں جا چکا ہو تو اس کی رکعت شمار نہیں ہوگی، اس کی رکعت شمار نہیں ہوگی۔ اگرچہ اس مسئلے میں بھی علماء میں اختلاف ہے۔ علماء کا ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ جو بندہ رکوع میں شامل ہوتا ہے وہ امام کے ساتھ جب رکوع کو پا لیتا ہے تو اس کی رکعت ہو جاتی ہے، اس کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اس کے بارے میں 2-3 جواب ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ
جس حدیث سے استدلال کیا جاتا ہے کہ جو بندہ امام کو رکوع کی حالت میں پالے تو اس نے رکعت کو پا لیا، یہ روایت ضعیف ہے۔ دارقطنی وغیرہ میں اور سنن ابی داود میں یہ روایت آتی ہے اور اس کی سند میں سخت ضعف ہے، یہ قابل حجت نہیں ہے۔ دوسرا، ابو بکر رضی اللہ عنہ کی روایت صحیح البخاری میں، اس سے استدلال لینے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اس حدیث سے استدلال لینا بالکل اصول حدیث اور اصول الفقہ کے قواعد کے بالکل یکسر خلاف ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز میں شامل ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیچھے سے دیکھا کہ انہوں نے دور سے ہی اپنی نماز کو شروع کیا اور چلتے 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 آ کے صف میں شامل ہو گئے، تو اللہ کے رسول نے اس عمل سے انہیں منع فرمایا۔ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ جی چونکہ اس عمل سے اللہ کے رسول نے ان کو منع فرمایا تھا اور دوبارہ رکعت پڑھنے کا بھی حکم نہیں دیا گیا تھا، جبکہ اس حدیث میں ایسی کوئی بات کا ذکر نہیں کہ انہوں نے دوبارہ رکعت پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی۔ تو اصول الفقہ کا قاعدہ یہ ہے، ایسی حدیث سے استدلال لینا جو مبہم ہو کسی واضح مسئلے کے لیے، وہ درست نہیں ہے۔ تو اس حدیث سے استدلال لینا اصول فقہ کے قاعدہ سے وہ بالکل غلط ہے، بالکل لغو اور باطل ہے۔ تو صحیح بات کیا ہے کہ جب نماز سورۃ الفاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی تو پھر رکعت سورۃ الفاتحہ کے بغیر کیسے ہو سکتی ہے؟ لہذا اور سورۃ الفاتحہ رکن ہے، اور رکن کی تعریف ہی یہ ہے کہ وہ عمل اگر وہ ساقط ہو جائے تو پوری کی پوری نماز ساقط ہو جائے گی۔ تو جب آپ نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی جو نماز کا رکن ہے، واجب ہے، تو آپ کی رکعت کیسے ہو گئی؟ جب آپ کی رکعت پوری نہیں ہوئی تو آپ کی نماز کیسے مکمل ہوگی؟ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرما دیا جو بندہ سورۃ الفاتحہ نماز میں نہیں پڑھتا اس کی نماز نامکمل ہے۔ خداج خداج، صحابہ نے پوچھا یہ خداج کا ہے؟ فرمایا غیر تمام، اس کی نماز ناقص ہے۔ تو مختصر بات یہ کہ سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور اگر آپ نماز میں شامل ہوں اور امام رکوع میں ہو اور آپ رکعت میں شامل ہو جائیں تو آپ کو وہ رکعت دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ رکعت نہیں ہے جس میں آپ نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ فیکم۔ ابو ظبی میں تھا تو ایک صاحب تھے، ان کو بیچارے اسی چکر میں نا پھنس گئے تھے۔ اب انہوں نے 30-35 سال تو نماز پڑھی امام کے پیچھے خاموش کھڑے ہو کر۔ اب کوئی ان کو مل گیا، وہ بار بار یہی فاتحہ پڑھو فاتحہ پڑھو فاتحہ پڑھو۔ چھوڑ دو بھائی اس کو اپنے حال پہ یار، وہ کچھ اور کاموں میں لگاؤ، زنا کے خلاف، بے حیائی کے خلاف، یا مسجدوں کو نمازی ہوں کہ بھئی نمازی بنانے کی فکر کرتے ہیں، چاہے جس طرح سے بھی پڑھ لے، لیکن چلو نہیں جی اس طرح سے تو ہوتی نہیں ہے جس طرح سے تم پڑھ رہے ہو۔ تو انہوں نے مجھے پرچی لکھ کے دی، میں بہت بیزار آ گیا ہوں، میری 30-35 سال کی نمازیں ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی ہیں، آئندہ کیا کروں، کوئی حدیث ہے؟ تو میں نے وہیں بیٹھے بیٹھے مجھے حدیث یاد آ گئی۔ میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما جعل الامام لیتم بہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے، امام کو امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے۔ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، جب تکبیر کہے تو تکبیر کہو۔ وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، جب قراءت شروع کرے تو خاموش ہو جاؤ۔ وَإِذَا قَالَ وَلَا الضَّالِّينَ، جب وَلَا الضَّالِّينَ کہے تو آمین کہو۔ وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، جب رکوع کرے تو رکوع کر لو۔ میں نے کہا دیکھو اس حدیث میں بتایا جا رہا ہے امام نے کیا کرنا ہے اور مقتدی نے کیا کرنا ہے، دونوں کے الگ الگ وظیفے۔ اس میں کہیں بھی نہیں ہے کہ اذا جب وہ فاتحہ پڑھے تو تم بھی کیا پڑھو، اگرچہ دوسری حدیث بھی ہے اس کے مخالف، لیکن یہ بھی تو ہے نا، صرف وہی والی نظر آ رہی ہے یہ والی نہیں آ رہی۔ اس کا مطلب آپ مسلک پرست ہو، ہم تو بڑا ظرف کر کے کہہ رہے ہیں وہ بھی ٹھیک یہ بھی ٹھیک، لیکن آپ کا ظرف چھوٹا ہے، آپ فرقہ پرست ہو کہ یہی ٹھیک وہ والی بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو وہ بیچارہ پٹھان لڑکا تھا، سیدھا وہ حیران ہو گیا، کہہ رہے یار ایسا بھی ہے، کہہ رہے وہ جو حدیث آتا ہے کہ من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب لا صلاۃ لہ، جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ میں نے کہا یہ امام کے بارے میں ہے یا منفرد کے بارے میں ہے، کیونکہ جو مقتدی ہے نا، جب امام نے فاتحہ پڑھی تو گویا مقتدی نے پڑھ لی ہے، تو اس کو نہ پڑھنے والا کہہ ہی نہیں سکتے۔ کہہ رہے یہ کیسے ممکن ہے، یہ تو آپ عقل سے کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا حدیث میں آتا ہے، پوری حدیث صحیح ہے، مسلم کی ہے، من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فصاعدا، جو سورہ فاتحہ پلس آگے قرات نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ یہ بھی مسلم کی حدیث ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ حدیث میں آتا ہے جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اور آگے قرات نہیں کرتا۔ تو میں نے کہا کیا امام کے پیچھے آپ سورہ فاتحہ کے علاوہ قرات کرتے ہو؟ کہنے لگے اس کا تو کوئی بھی قائل نہیں ہے۔ میں نے کہا اس سے پتہ چلتا ہے کہ جیسے یہاں آ رہا ہے نا کہ فاتحہ پلس قرات ضروری ہے، تو اس سے مراد امام اور منفرد، تو جس حدیث میں فاتحہ کا ہے اس سے بھی مراد کیا ہے، امام یا منفرد، مقتدی کی خود بخود ہو رہی ہے۔ اور اس پر واضح حدیث ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، جس شخص کا کوئی امام ہو تو امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہے. اس حدیث کو ناصر الالبانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو میں نہیں کہہ رہا کہ دوسری طرف دلیل نہیں ہے، لیکن یہ بھی بہت جاندار دلائل ہیں جس کے آپ سننے کو گوارا نہیں کرتے آپ. اور آج کل ایک مارکیٹ میں چیز بہت کہ اپنے مخالف کے جب حدیث آئے نا فوراً ضعیف ہونے کا ٹھپا لگا دو اس پہ، ضعیف. یہ بڑا بہترین حربہ ہے، ضعیف. اگلا ویسے ہی نفسیاتی طور پر ایک امپریشن پڑ جاتا ہے کہ یار کچھ تو دال میں کالا کالا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ فرقہ پرست ہم جب ہوتے جب ہم کہتے یہی ٹھیک ہے، اور دنیا میں جو حنفی مسلک کو فالو نہیں کرتا وہ جہنم میں جائے گا، وہ غلط ہے، پھر ہم فرقہ پرست ہوتے. ہم تو بڑا ظرف کر کے کہہ رہے ہیں بھائی وہ بھی ٹھیک ہے، اور آج سے نہیں کہہ رہے، شروع سے کہہ رہے ہیں. جب سے ہم ممبر سنبھالا ہے بیانات کر رہے ہیں اس وقت سے یہ کہہ رہے ہیں. وجہ اس کی یہ کہ اب بعض لوگ یہ بھی اپنے کھاتے میں ڈال لیتے ہیں کہ میرے بیانات سن کے مفتی صاحب یہ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، جنہوں نے ہمارے بیانات سنے وہ میں تو 13 سال 14 سال کا تھا جب سے میں بیان کر رہا ہوں، اس وقت سے ہم یہی کہہ رہے ہیں. میرے بچپن کے دوست بھی ہوں گے یہاں مجمع میں یا بیان سنتے ہیں، آپ ان سے پوچھ لیں، کبھی لے آؤں گا. ورنہ بچپن کے دوست کو تو کبھی کسی سے ملانا نہیں چاہیے، آپ کو پتا ہے نا، وہ تو سارے راز جانتا ہے، ساری بدماشیاں ساری شرارتیں جانتا ہے، لیکن پھر بھی ہم ملانے کے لیے تیار ہیں.